ٹھیک ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب، السلام علیکم. چراغ وعلیکم ہمیش نشست السلام. چراغ ہمیش تنقیدی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں. اور آج ہم نے جن تنقیدی نشست کے سلسلے میں جن دو تخلیقات کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ایک تو ماریہ میوش کی نظم ہے. ماریہ میوش افسانہ نگار بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں. ان کی نظموں کی کتاب بھی آ چکی ہے اور افسانوں کی کتاب بھی آ چکی ہے، اور بہت جلدی انہوں نے اپنی ادبی دنیا میں اپنی جگہ بنائی ہے اور خوب بنائی ہے. تجزیے بھی کرتی ہیں. اس کے علاوہ روبینہ یوسف کا افسانہ ہے. روبینہ یوسف اب میں رسمی نشست میں کرتی ہوں کیونکہ روبینہ یوسف جو ہیں وہ ان سے میری ابھی کچھ عرصے پہلے تو کچھ دنوں پہلے ملاقات تو ویسے ہوئی. خود بہت اچھے افسانہ نگار بھی ہیں اور فورم بھی چلا رہی ہیں اپنا. اور اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب بھی، افسانوں کی کتاب بھی آ چکی ہے. اور آج ہم نے ان کا افسانہ رکھا ہے. ہمارے چراغ ہمیش میں ان کا کتاب ہے خیال کی صورت گری. اور آج ہم نے سوچا ان کا افسانہ سنیں. اور ماریہ میوش کی جو نظم ہے وہ پہلے سنیں گے، اس کے بعد ہم افسانہ رکھیں گے. آج کی نشست سے صدارت کر رہے ہیں عبدالعزیز ملک صاحب. محقق ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور ان کی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان کے جو تحقیقی نکات ہیں ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں وقت دیتے ہیں، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. بہت شکریہ. ہم نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے نظم ہوگی ماریہ کی، اس کے بعد اس پہ گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد افسانہ، اور اس کے بعد گفتگو. ماریہ آپ کی نظم انتظار، یہ گروپ پہ بھی موجود ہے. بہت شکریہ انجلا صاحب صدر کی اجازت سے. جی شروع کروں؟ جی بہت شکریہ. نظم کا عنوان ہے انتظار. تو کیا زمین سانس لینا بھول چکی ہے یا زمین مر چکی ہے؟ یہ سسکتی کیوں نہیں؟ مرتے سسکتے جسم کیوں نہیں دیکھتی جو اس کے وجود پر دھرے ہیں؟ جسموں سے نوچی جاتی آبروؤں پہ آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ مسلی جاتی ننھی کلیاں کیا نظر نہیں آتی ہیں؟ تو کیا زمین واقعی اندھی ہو گئی ہے یا سانس لینا بھول گئی ہے؟ تو کیا سچ مچ زمین مر گئی ہے؟ خون سے بھری اس کی پیشانی، شہادتوں سے سجا اس کا سینہ، جس پہ موت کا خطبہ نصب کیا جا رہا ہے. 6 دن کی زندگی، 6 دن کی زندگی کے آگے موت. 6 دن میں تو یہ کائنات بنی تھی نا، میری تو ابھی تقدیر بھی نہیں بنی. دیکھو دیکھو ان 6 دن کے ہاتھوں کو، اس ہتھیلی کی تو ابھی بند مٹھی بھی نہیں کھلی تھی، مجھ کو تو ابھی قسمت کی لکیر بھی نہیں ملی تھی. تو پھر کیسے میرا 6 دن کا سفر واپسی کا سفر بن گیا؟ میری قسمت بدل گئی، زندگی شہادت بن گئی. تو کیسے زمین سانس لینا بھول گئی؟ تو کیا اب دکھ سے، غم سے، کرب سے اس کا سینہ نہیں پھولے گا؟ دم بھر کا گہرا سانس لے کر آنسو رواں نہیں ہوں گے؟ کیا حابیل کے بعد انتظار کرے گی آخری شہادت کا جو 6 دن یا اس سے بھی پہلے ہوگی؟ تو کیا وہ آخری شہادت کا انتظار کرے گی؟ کیا زمین اس دن دوبارہ سانس لے گی؟ تو کیا یہ زمین اس غم سے پھٹے گی؟ تو کیا یہ طے ہے پھر جبریل اس دن اتر کے زمین کو تھپکی دیں گے؟ تو کیا پھر یہ طے ہے کہ زمین واقعی سانس لینا بھول گئی؟ بہت شکریہ. انتظار. بہت شکریہ. تو کیا یہ طے ہے کہ زمین واقعی سانس لینا بھول گئی؟ اچھا، جب یہ نظم ماریہ میوش پڑھ رہی تھی تو، اور اب تو ان حالات میں ہمارے ہوتے ہوئے جو دنیا کے حالات جیسے جیسے بدل رہے ہیں، اور جس تیزی سے بدل رہے ہیں، اور جس قیامت خیزی ہے، اور جو حالات ہیں، ایک قرآن کی چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ زلزال، جو اسی حوالے سے کہ زمین پاٹدار ہو جائے گی اور
بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا 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 ہوا. یہ جو نظم ہے اس میں ہر جو قیامت گزر چکی ہے اس پہ زمین کیا واقعی سانس لینا بھول گئی ہے کہ زمین جو ہے اپنے زمین کا احتجاج، زمین کی خاموشی کب ٹوٹے گی. اس نظم میں گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کسے زحمت دیں؟ جی عاصم جی حسین ہمارے ساتھ ہیں. جی عاصم مائک السلام آپ میوٹ علیکم کیجیے. جی. عاصم ہاں وعلیکم جی السلام علیکم. صاحب السلام. صدر کی اجازت سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی جی میں صاحب صدر کی اجازت سے میں کچھ کہنا چاہتا تھا. جی اجازت ہے. جی جی تو جیسا کہ انجلا نے بھی اس کا ذکر کیا تو یہ حالیہ کچھ عرصے میں جو ہمارے خطے میں اور ہمارے ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو ظلم و بربریت کا بدارگرم کیا گیا ہے، مجھے اس نظم میں اس کے حوالے نظر آئے. اور نظمیں اس طرح کی نظمیں عموماً آفاقی ہی ہوا کرتی ہیں اور وہ ایک کسی حادثے سے ان کو جوڑ کے نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن یہ کیونکہ محسوس مجھے یہی ہوا ہے کہ ماریا نے اس جو مسلسل حادثات اور سانحات ہمارے ارد گرد ہوتے رہے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہر حساس دل جو ہے وہ اس سے زخمی ہوا ہے اور اس سے متاثر ہو کے ماریا نے یہ نظم لکھی ہے. اور نظم میں جو مذہبی حوالے ساتھ ساتھ حابیل قابیل اور دیگر ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے میرے خیال میں مجھے تو یہ ایک کامیاب اور اچھی نظم لگی ہے کہ اس میں وہ جو کہنا چاہ رہی ہیں، قاری تک جو بات پہنچانا چاہ رہی ہیں، وہ ایک حساس جو کہ ان حادثات پہ زخمی ہے اور دکھی ہے، وہ اپنے دکھ کو اپنی قاری تک پہنچانا چاہ رہی ہیں، تو ان کا ابلاغ مکمل ہوا ہے اس نظم کی صورت. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے خیال میں یہ ایک کامیاب نظم ہے اور ایک اچھی نظم ہے، مجھے پسند آئی ہے. شکریہ جی. بہت بہت شکریہ عاصم جی حسین، بہت شکریہ. نظم پہ آپ نے رائے دی اور آپ کو اچھی لگی یہ نظم، اور آج کل کے حالات کے تناظر میں ہی لکھی گئی نظم ہے. اس سے پہلے کہ میں ناجیہ کو زحمت دوں، یہ ہماری طویل آئی ڈی سے شاید میرا خیال مریم عرفان ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ابھی جو ہاں جی السلام علیکم، میں ہی ہوں. جی مریم السلام علیکم. ٹھیک ویلکم السلام. صحیح ہے. جی ناجیہ نظم میں گفتگو کیجیے آپ. بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ ماریا کی نظم. اچھا اس کا جو اگر ہم جو میں دیکھ رہی ہوں نا اس میں اس کا جو اسلوب ہے وہ مسلسل سوالوں سے بنایا گیا ہے. ہم جیسے کہ نظم شروع ہوتی تو کیا، اور اس کے بعد ایک سوال، پھر دوسرا سوال، پھر تیسرا سوال. تو نظم میں مختلف طرح کے سوال اٹھائے گئے ہیں. سوال اس لیے نہیں اٹھائے گئے کہ سوالوں کے جواب کی ضرورت ہے، بلکہ یہ سوال اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جیسے کہ عاصم نے کہا اور آپ نے خود بھی کہا کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک طرح سے ہمیں اویئرنیس کے لیے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی ضمیر یا زمین مر چکی ہے اور یہ کیوں نہیں دیکھتی. اچھا اس کے بعد جہاں پر ماریا یہ لکھتی ہے نا کہ آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں، مسلی جاتی ننھی کلیاں کیا نظر نہیں آتی. اچھا مجھے تھوڑا سا لگا کہ یہاں پہ مسلی جاتی کی بجائے مسلی ہوئی اگر ہوتا تو شاید جملے میں مزید بہتری آ جاتی، لیکن یہ میرے خیال میں شاعر کا اپنا اسلوب ہوتا ہے کہ وہ کس لفظ کو کس جگہ پہ یوز کرتا ہے. تو یہ میرا اپنا خیال ہے.
اور جہاں تک کہ زمین کا جو ایک بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، زمین کا لفظ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تو زمین یہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی بہت ساری مطلب میتھولوجی میں بھی ہم دیکھیں تو زمین کو ایک میٹرنل ارتھ کے طور پہ دیکھا گیا ہے. بہت ساری اساطیری کہانیوں میں بھی ہمیں زمین ایک بطور ماں کے طور پہ نظر آتی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہو رہا ہے اس وقت آج کل کے خاص طور پہ حالات میں، کہ زمین کے سینے پر لاشیں رکھی جا رہی ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، اور المیہ یہ کہ وہ ماں، جیسا کہ کہا گیا کہ وہ ماں، اس کی جو حساسیت ہے وہ اتنی ڈیسینسٹائزڈ ہو سکی کہ وہ ماں اب رو بھی نہیں رہی. تو اس کا مطلب یہ کہ میٹرنل ارتھ جو ہے، جو ہماری ایک ماں کی موت جو ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک احساس جو ہوتا ہے جو کہ ہیومینٹی کو سرو کرتا ہے، اس کی بھی موت ساتھ میں ہو رہی ہے. اچھا، بہت اچھا یہ کانسیپٹ کہ 6 دن کی تخلیق کا جو ماریا نے دیا ہے. اب ایک ہمیں ایک طاقتور استعارہ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر تقدیر اور ایک بے بسی کہ میری تو ابھی تقدیر بھی نہیں بنی تھی. اب یہ اس زندگی کو بتا رہی ہے ہمیں کہ جو کہ ابھی جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے دنوں 6 ہفتوں میں کیا ہوا، کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ ان بچوں کی آواز ہے، اس زندگی کی آواز ہے جسے کہ موقع ہی نہیں ملا اپنی پوری زندگی کو برتنے کا یا گزارنے کا. تو جو استعارے ہیں، مذہبی استعارے، جیسے کہ حابیل کا استعارہ یوز کیا گیا، جبرائیل کا استعارہ یوز کیا گیا، اور زمین کا، تو ایک اوور آل اگر ہم اس کو کہیں تو ایک ایسا ظلم کو اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ظلم ہمیں اپنے ارد گرد، ہمیں اطراف میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس ظلم کو ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم سن رہے ہیں، لیکن ہم اس پر خاموش ہیں. تو جھنجھوڑنے والی، سوچنے پہ مجبور کرنے والی ایک بہترین نظم ہے. اور ماریا کو بہت بہت داد. بہت شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناجیہ، بہت شکریہ. ناجیہ نظم کے حوالے سے اپنی بات کر رہی تھی. یہ اچھا، اس میں اس نظم میں جو ایلیمنٹ ہے وہ مذہبی سطح کو کور کیا گیا، جو اس کا ایک زمین کا ایک جو سائنس کا ایلیمنٹ ہے، اور جو ایک پوری کائناتی سطح پہ جو اس کا جو فکری وہ ہے، اس کے حوالے سے بھی اس نظم پہ گفتگو ہو سکتی ہے. مریم عرفان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. مریم عرفان پہ بات کرنا چاہتی ہیں. جی مریم. جی، جناب صدر کی اجازت سے جی بات یہ کیجیے. یہ جو نظم ہے، اس میں جو چیزیں میرے سامنے ہیں، مطلب وہ چیزیں میں نے لکھی ہیں ابھی کہ یہ علامتی نظم تو ہے، لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات جو زمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی میری ذہن میں 3 چیزیں آ رہی ہیں. تکرار ہے، زمین سانس لینا بھول چکی، زمین مر چکی، یہ سسکتی کیوں نہیں. سانس لینا بھول جانا، اس کا مطلب بھی موت ہے. زمین مر بھی چکی ہے، اگر وہ مر چکی ہے تو سسکتی کیوں نہیں. سسکتا تو وہ ہے جس کو دکھ ہے، تکلیف ہے، جو زندہ ہے. تو جو زندہ ہی نہیں ہے وہ سسکے گا کیسے. پھر مرتے سسکتے جسم کیوں نہیں دیکھتی جو اس کے وجود پہ دھرے ہیں. جسموں سے نوچی جاتی ابروؤں پہ آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں. اب یہاں پر مرتا سسکتا جسم شاید زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے جسے زمین کے نیچے جانا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ شاعرہ نے علامتی اور استفہامیہ تھوڑا سا جو لہجہ ہے وہ استعمال کیا. شکایت ہے، احتجاج ہے، یعنی زمین بے حس کیوں ہو گئی ہے. شاید وہ بتانا چاہتی ہیں کہ انسانوں کے دکھ، معصوم بچوں کی موت، ظلم، جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے آج کل، یہ سارا کچھ اس کے اوپر اگر آپ اطلاقی طور پہ بیان کر دیں تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اچھا، 6 دن کا لفظ ہماری ذہن کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ 6 دن ہی کیوں، 4 کیوں نہیں، 5 کیوں نہیں، 7 کیوں نہیں. 6 دن کس چیز کی علامت ہیں. اور شہادت، خون، ننھی کلیاں، یہ چیزیں تو چلو ایک جنگ کی علامت ہیں.
جنگ کا پرسپیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، یعنی 6 کا عدد کیا تخلیق کائنات کا حوالہ ہے، یا یہ معصوم اور ادھوری زندگیاں جنہوں نے ابھی زندگی شروع کرنی تھی یہ اس کی علامت ہیں، یا یہ ظلم کی شدت کو اجاگر کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں گلزار صاحب اکثر عدد کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی ان کی نظموں میں اعداد کا استعمال ہوتا ہے، 60 دن، 100 دن، میرا کچھ ساما، وہ ایک بڑا مشہور ان کا گیت بھی ہے۔ تو یہ چیزیں صرف آپ کو ایک نظم کا مفہوم ہی نہیں ہوتی، ان میں چھپی، یعنی یہ بھی سمجھیں کہ شاعری کی ابجد ہے، کہ جس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر شاعر نے وہ والا عدد کیوں استعمال کیا جو مطلب سامنے تو ہے لیکن وہ کیوں ہے، یہ شاعرہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ظلم کی شدت کو آپ نے ٹائم پیریڈ پہ مرتب کر دیا کہ اتنی کم مدت 6 دن کا جو ذکر ہے، کہ ہمیں شاید جھٹکا لگے کہ ظلم اس سے حد سے بڑھ سکتا تھا، لیکن نوزائیدگی کی جو زندگی ہے وہ 6 دن کے اوپر ہی ہے، 6 دن ہی چل سکی، اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی خوشیاں، 4 دن کی زندگی، پھر اندھیری رات ہے۔ تو کیا 6 دن یہاں پر پڑھنے والے کو کوئی ٹویسٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ پھر ہتھیلی کی مٹھی بھی نہیں کھلی تھی، قسمت کی لکیر بھی نہیں ملی تھی۔ ہتھیلی کی مٹھی اٹ سیلف، خود مٹھی بھینچ لی جائے تو وہ مٹھی ہے، کھول دی جائے تو وہ ہتھیلی ہے۔ تو یہاں پر مجھے نہیں سمجھ آ سکا کہ شاعرہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہتھیلی کی مٹھی بھی نہیں کھلی تھی۔ ہتھیلی کی مٹھی کیوں نہیں کھلی؟ یعنی کسی نے اپنی قسمت کا باب دروازہ خود بند کر دیا، اور قسمت کی لکیر بھی نہیں ملی تھی۔ قسمت کی لکیر ان کو ملتی ہے جو ہاتھ دیکھنے کا فن جانتے ہیں، یا ان کو ملتی ہے جن کو اپنے آپ پر کی بجائے ستاروں پر اور قسمت پر، قسمت سے بھی زیادہ یعنی قسمت کو بدلنے والے پر یقین ہوتا ہے۔ تو یہ معصومیت اور ادھوری زندگی اور 6 دن اور کم عمری کی جو علامتیں ہیں یہ تضاد کا شکار ہو گئی ہیں۔ ہم اس کو اگر مذہبی اشارہ بھی سمجھیں کہ چلیں جی یہ کسی عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کی تخلیق ہے، یا یہ زندگی کے ساتھ ربط رکھنے والے وہ 6 دن ہیں جس میں ایک معصوم بچے کی پوری کائنات بنتی ہے، کائنات تسخیر پاتی ہے، تو کیا یہ نظم صرف ایک چھوٹے سے زاویے کے اوپر ہے، یا یہ ایک معنی خیز اشارہ ہے جس کے بارے میں جس کو سمجھنا تھوڑا نہیں بلکہ کافی مشکل ہو چکا ہوا ہے کہ ہم اس بات کو زمین کے دکھ پر مرتب کریں یا زمین پہ رہنے والوں کے لیے مرتب کریں۔ پھر اسی طرح مجھے لگا کہ زمین دراصل بے حس انسانیت ہے۔ ویسے تو زمین کا استعارہ، زمین ایک شعور ہے، جگہ ہے، علاقہ ہے، جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں آپ اٹھتے ہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، زمین وہ ہے۔ زمین آپ کو ہجرت بھی کراتی ہے، زمین آپ کو جگہ بھی مہیا کرتی ہے، زمین آپ کو چھاؤں بھی دیتی ہے، اسی زمین پہ آپ پیدا ہوتے ہیں، اسی زمین پہ آپ مر جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ظلم سہتی دنیا کا استعارہ ہے، یہ خاموش معاشرے کا استعارہ ہے، یا یہ ایک پورا نظام دنیا ہے کہ جس کو وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ زمین اس پورے نظام کی علامت ہے جہاں پر انصاف کمزور ہے اور ظلم طاقتور ہو گیا ہے؟ یا زمین، ہم کہتے ہیں کہ جی زمین مادر ملت ہے، یعنی ماں کی طرح ہے، زمین کو ماں سمجھو۔ تو کیا اگر ہم زمین کو ماں سمجھ لیتے ہیں تو کیا یہ اس ماں کے سینے پہ ہونے والا وہ ظلم ہے، یا اس کی کوکھ میں پلنے والے اس بچے کو جب موت آ جاتی ہے وہ بے بس یا خاموشی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، یا کیا یہ صرف معاشرے کی موت ہے؟ آپ حابیل کا ذکر کر بیٹھے ہیں، تو اب حابیل اور قابیل کا واقعہ بالکل ٹرانس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ زمین کا پھٹنا اور
میں نے اور کیا چیز اس میں پڑھی تھی ابھی، سوری، 6 دن کا سفر اچھا، ایک دو چیزیں مجھے سوری، جبریل اس دن اتر کر زمین کو تھپکی دیں گے، تو کیا پھر یہ طے ہے؟ اب یہاں پر جو مذہبی انداز فکر ہے کہ جبریل کا اتر کر زمین کو تھپکی دینا، اب چونکہ میں کوئی بہت زیادہ مذہبی نظریات رکھنے والی یا میرا نہیں ہوں، یا میرا مطالعہ بھی اتنا وسیع نہیں ہے، تو میرے پاس یہ سوال ہے کہ جبریل کا زمین کو تھپکی دینا اور پھر یہ طے پانا کہ یہ زمین، کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ آخری شہادت کا انتظار کیا ہے؟ یعنی یہ اوپر سے جو نظم چلتی آ رہی ہے، نیچے آ کے وہ بالکل مذہبی عکس پکڑ لیا ہے کہ حابیل کے بعد انتظار کرے گی۔ بھئی حابیل اور قابیل کے درمیان لڑائی کا تو کی وجہ ہی کچھ اور تھی، تو آخری شہادت کیا اس وجہ کا تعین ہے؟ تو اور کچھ ایک دو غلطیاں جو مجھے شاید وہ لفظی ہوں گی، شاعرہ کو اندازہ نہیں ہو سکا، میں آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں، کر لی نہیں، کر لی ہیں، جمع اور واحد کا یہاں پہ تھوڑا سا غلطی ہے، وہ بہتر کر لی جائے تو بہتر ہے۔ تو بہرحال ایک احتجاجی نظم ہے، اچھی نظم ہے، لیکن اس میں بہت کچھ بیان کرنے والا تھا جو شاید اوپر سے لے کے نیچے تک بیان نہیں ہو سکا، یا اس کو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، یا یہ پڑھنے والے کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ زمین کو اگر نفسیاتی طور پہ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہے، لیکن اگر مذہب کی طرف لے جائیں تو پھر یہ بالکل ڈریگ ہو جاتا ہے۔ یعنی میں ڈریگ ہو گئی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ سکی کہ میں اس کو معاشرے کے اوپر منتج کروں یا اس کی تعبیر مذہبی طور پہ بیان کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ مریم عرفان، کافی آپ نے اس نظم کو کھنگالا ہے، بہت کھنگالا ہے، اور اس کی بہت سے ایسی چیزوں پہ توجہ بھی دلوائی ہے۔ یہی ہماری تنقیدی نشست کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والے کو اندازہ ہو کہ وہ اس کو اور کہاں اس میں بہتری ہو سکتی ہے، اور اس کی تکنیکی سطح پہ اس کو کہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس تمام عرصے میں نجا منصور بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، اور کوئی دوست ہمارے اس نظم میں بات کرنا چاہیں؟ جی نازیہ نگارش تو جی میں چل پر جی انجلا، جی میں کچھ کہنا چاہوں۔ جی روبینا جی صاحب صدر کی اجازت سے، ماریہ کی نظم جو ہے کرب و غم اور مایوسی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ زمین کا شق ہونا قرب قیامت کی نشانی تو ہے، مگر بڑی بڑی قیامتیں آ چکی ہیں اور زمین ہنوز سلامت ہے۔ آخری پناہ گاہ زمین کی گود ہے، ماں کا پیٹ اور زمین کا پیٹ یعنی قبر ہی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اچھا، زمین کی تخلیق جو انہوں نے کہا کہ 6 دن کی ہوئی ہے، مگر دوسری طرف دیکھا جائے تخریب کا کوئی دورانیہ نہیں ہے، یعنی اس کا نہ کوئی دورانیہ ہے اور نہ اس کا کوئی اینڈ ہے۔ یہ کب تک تخریب رہے گی؟ تعمیر ایک بار ہوئی 6 دن میں، دیٹس اٹ، لیکن اس کے بعد مسلسل تخریب ہے، اور اس کا کوئی عرصہ نہیں، کوئی مدت متعین نہیں ہے، اور کوئی اس کا دورانیہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بالکل اچھا، مایوسی کے انتہا میں اسی کو پکارا جاتا ہے جو دل کے قریب ہو۔ تو ماریہ کی نظم مجھے ایک خاموش نوحہ لگی، اور حابیل آج بھی موجود ہے اور آج بھی مظلوم ہے اور قتل ہوتا آ رہا ہے، مگر آسمان خاموش ہے، وہاں سے کوئی امید و نو کی کونپل نہیں پھوٹ رہی۔ در حقیقت یہ نظم ہماری بھی پکار ہے۔ موجودہ جنگ و جدل کے حالات پر ہر حساس شخص پریشان ہے، تو مجموعی طور پر یہ اچھی کاوش ہے۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے روبینا صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے نظم پہ اپنی رائے دی۔ اچھا، اگر ہم اس کو یہ سوچیں، آسمان، زمین، یہ ساری چیز دیکھیں، اور ان پہ جو بھی تباہ آزمائی ہو رہی ہے، دنیا بھر کے مہلک ترین ہتھیار زمین پہ آزمائے جا چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی کیمیاوی اثرات یا اس کی وجہ سے انسانی سے جتنے بھی آج تک مہلک ہتھیار اپنائے جا چکے ہیں زمین پہ، اس سے کیا ابھی ہم حال میں دیکھ رہے تھے کہ جو خدا کرے وہ جنگ رک بھی جائے، تو جس میں جو بات ہو رہی تھی کہ ایسے 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 ہتھیار ہیں
جیسے زندگی ختمی زندگی جو ہے وہ تیزی سے ختم ہوگی. اگر ہم اس سارے اس میں ایک جو ایک مذہبی وہ ہے ہماری جو ایک وہ ہے جڑی ہوئی ہے زمین سے، اس سے الگ ہو کے اگر ہم ایک صرف یہ دیکھیں کہ ایک ٹھوس زمین جس پر دنیا بھر کی تباہی ہو رہی ہے، اس پہ کیونکہ اس نظم میں جو وہ ہے کہ زمین سانس لینا بھول چکی ہے، ایک سوال ہے تو کیا زمین کو رسپونڈ کر زمین کیا یہ اپنی وہ حیات رکھتی ہے یا وہ حیثیت رکھتی ہے یا وہ اس کا وجود ایسا ہے کہ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے، یا اس کو ایک محض سائنسی اس پہ رکھا جائے کہ زمین تو ایک ایسی ٹھوس وہ ہے جگہ ہے، وہ کیا رسپونڈ کرے گی، اس پہ ہونے والی جو بھی کاروائی ہوگی اس پہ جو لوگ بستے ہیں ان کا وہ ہے، لیکن بچاتے خود زمین کا کیا وہ ہوگا رسپونڈ ہوگا، یہ بھی ہم اس نظم میں اس کو دیکھتے ہیں. اور کوئی دوست بات کرے ماں جب آ سکتے جی ہمارے جی یہ نظم میرے سامنے تو شاید نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے نظر نہیں آ رہی. بہت اچھا، مجھے اس کا عنوان بھی ویلیٹ آئی تھی. تو یہ ماریہ کی ایک طرح سے مزاحمتی نظم کہی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اس نظم میں جو ہے وہ شدید دکھ کا بیان ہے ایک طرح سے، اور اس کو ہم ایک طرح سے بے بسی کا ایک نوحہ ابھی کہہ سکتے ہیں. اس نظم ماریہ کے اکثر نظموں میں جمالیاتی اظہار بہت قوت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس نظم میں وہ اپنے باطنی دکھ کے ساتھ ساتھ خارجی عوامل جو ہیں جو دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، اور اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ نظم بہت مطابقت رکھتی ہے موجودہ جو ماحول ہے، موجودہ جو حالات چل رہے ہیں. تو وہ اپنے باطنی دکھ کے ساتھ ساتھ خارجی عوامل یا دنیا کے دکھ کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہیں، اور یہ نظم جو ہے یہ اسی چیز کا اظہاریہ ہے کہ اس میں انہوں نے باطنی دکھ کو اپنے جو ہے وہ استفہامیہ انداز میں وہ خود سے اور دنیا سے سوال کرتے ہوئے جو ہے اس نظم کو تحریر کیا ہے. اسی وجہ سے اس میں بین السطور میں بلکہ سامنے ہی ہمیں سوالات کے ذریعے جو ہے وہ جوابات بھی نظر آ رہے ہیں کہ زمین کیوں سانس لینا بھول گئی، زمین کیوں بے بس ہے، زمین کیوں بے حس ہو گئی، یعنی اس پر اتنے ظلم اور اتنا وہ دنیا جہاں پر ظلم، جبر، استحصال اور ناانصافی، طاقت کا بیجا استعمال اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عروج پر ہیں، اس میں جو ہے وہ زمین کیا زمین واقعی سانس لینا بھول گئی ہے، یا اس کی حس بے حسی اپنے عروج پر ہے، یا زمین میں کوئی ایسا نظام ہے کہ وہ کسی اور طرح ریسپونڈ کرے. تو اس میں انہوں نے بار بار تاریخی تناظر جو ہیں ان کو استعمال کیا ہے اپنی اس نظم کے حوالوں کے لیے. استعارات کے حوالے جو انہوں نے دیے ہیں اس میں اسے انہوں نے خارجیت کے وسیع پھیلاؤ پر منتج کر دیا ہے. تو اس میں ذات کا دکھ جو آج کل مطلب میں سمجھتی ہوں ہر شخص کی ذات کا دکھ ہے، اور یہ انہوں نے اس کو سچائی کے ساتھ بہت جو ہے جو ہم سب کے قلوب پر آج کل اثر انداز ہو رہا ہے. ماریہ نے اس درد کو بہت سلیقے کے ساتھ پیش کیا ہے اس نظم کے ذریعے. یہ ظلم اور احتجاج کا جو ہے کہ بھرپور اظہار ہے، اور ان کا جو انہوں نے اس نظم کے ذریعے یہ شکوہ کناں بھی ہیں ایک طرح سے یہ، اور مختلف طریقوں سے انہوں نے اس احتجاج کو بہت سلیقے سے اظہار کیا ہے اس کا. تو یہ فطرت سے بھی اظہار ہے، اور یہ نیچر سے اور ماحول سے، اور جو چیزیں ہمارے جن پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، جن پہ ہم ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، زمین ہے یا زمین کے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں، تو ان سے حوالہ دے کے انہوں نے اپنے نظم کو مکمل کیا ہے. بہت مجھے تو بہت پسند آئی یہ نظم کہ انہوں نے اس کا اظہاریہ بہت خوبصورت ہے، اور بڑا جو درد اس میں جو درد انہوں نے محسوس کیا اس کو بہت خوبصورتی سے اور بہت پراثر انداز میں انہوں نے اس میں تحریر کیا ہے. تو یہ جو بند مٹھی کا بھی مریم عرفان صاحبہ پوچھ رہی تھی، تو بند مٹھی بھی ان بچوں کا نوحہ ہے ایک طرح سے
جو ہم نے دیکھا ابھی ہمارے کچھ دن پہلے ہی کہ نوزائیدہ بچے جن کی آنکھ بھی نہیں کھلی تھی، آنکھ کھلنے کا مطلب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے اور کچھ عرصے بعد اس کی کچھ دیر بعد کھلتی ہے جب وہ سانس لیتا ہے پراپر دنیا میں. تو وہ بچے جن کی مٹھی اور جن کی آنکھیں بھی بند رہی اور بند ہی چلی گئیں، یہ ان کا نوحہ بھی ہے کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اور کس طرح سے جو ہے جنگ کی صورتحال بمباری ہوئی ہے، کس طرح سے جو ہے انسانی جانوں کی بے قیمتی بے قدری جو ہے اس کو بیان کیا ہے انہوں نے، اور بہت دکھ کے ساتھ بیان کیا ہے. تو یہ سمجھے داخلیت سے خارجیت کی طرف جاتی ہوئی خوبصورت نظم ہے. مجھے اجازت بہت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ماجب یہاں سے بہت شکریہ. جی ممتاز صاحب، جی جی کہیے. اچھا، صاحب صدر کی اجازت سے جی. تو یہ نظم کم اور چیخ زیادہ ہے، اور وہ چیخ جو ہے وہ اندر سے آئی ہوئی چیخ لگتی ہے، اور وہ جو ہے نا ایک یہ چیخ مصنوعی نہیں ہے. اس چیخ میں درد ہے، اس چیخ میں ایک پین ہے. اور ابھی جیسے سب نے کہا ہے کہ ایک احتجاجی نظم ہے یہ، اور بالکل یہ احتجاج ہے اس میں. اچھا، مجھے کیونکہ نظموں کا اور پوئٹری کا اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی جو ہے نا مجھے یوں پڑھتے ہوئے نظم مجھے بار بار فیض احمد فیض یاد آ جاتے ہیں، کہ خاص طور پہ وہ جو لہجہ ہے جہاں وہ زمین، خون، ظلم اور اس طرح کے بڑے بڑے استعارے جو ہے نا، اس میں یہی لگتا ہے کہ وہ زیادہ گہرے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ فیض چیختے نہیں، وہ بولتے ہیں، لیکن بہت ہی سافٹ لہجے میں بولتے ہیں، لیکن وہ چیختے نہیں ہیں. لیکن اس میں چیخ جو ہے نا بہت ہی زیادہ وہ لاؤڈ ہو کے وہ کرتے ہیں، جیسے زمین سانس لینا بھول گئی. یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے. اور لیکن قاری کو کنونس کرنے کے لیے پھر بار بار جو اس کو دہرایا جاتا ہے، تو اس میں ایک اچھائی بھی ہے اور ایک اچھوتا پن بھی ہے. لیکن اس میں وہ جو ایمفسس بہت زیادہ لاؤڈ ہو جاتا ہے. اگر اس کو ہلکا سا رہ دیا جاتا تو اس کا بھی اپنا مزہ تھا. لیکن یہ بھی ہے مرسا، جس طرح انہوں نے کہا کہ 6 دن میں تو یہ کائنات بنی تھی نہیں، میری تو ابھی تقدیر بھی نہیں بنی تھی، دیکھو. اور پھر رپیٹ ہوا ہے، دیکھو دیکھو ان بچے ان کے ہاتھوں کو. اب یہ جو دیکھو پھر ایمفسس جو ہے پھر دیکھو. اچھا، یہ اس میں ایک خوبصورتی ہے، جیسے جس پر موت کا کتبہ نصب کیا جا رہا ہے، 6 دن کی زندگی، اور پھر رپیٹ ہے ایمفسس دینے کے لیے 6 دن کی زندگی کے آگے. مثلا یہ ہتھوڑا لگتا ہے بار بار، اس کو صاف کرنے کے لیے اگر اس طرح ہو جاتا تو وہ. لیکن ایک جو کبھی کبھی مجھے یہ نظم مجھے فیض صاحب کی یاد دلانا لگ جاتی ہے. میں نے مطلب کہ یہ جو سوال کرتی، تو کیا زمین مر گئی ہے؟ سوالیہ نشان. تو کیا وہ اندھی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا پھر کوشچن مارک ہے. یہ بالکل احمد فراز، لیکن احمد فراز کی جو ٹون ہے وہ کہیں آ کے رک جاتی ہے. اور لیکن یہ جو ہے یہ مسلسل نظم اوپر ہی جاتی اور اوپر جاتے جاتے خود ہی تھک جاتی جیسے. اور ایک جگہ تو میں صحیح بتاؤں، کیونکہ مجھے ساحر لدھرانی بھی محسوس ہونے لگ گیا یہ. اور مجھے وہ ان کی جو فلم پیاسا ہے، وہ اس کی جو وہ نظم ہے، نسلی جاتی ہیں ننھے کلیاں، جسموں سے نوچی جاتی اب یہ سیدھا کڑوا سچ. یہ جو سماجی درد ہے، یہ ساحر کا میدان ہے. لیکن پھر فرق وہی پھر آ جاتا ہے کہ جو ہے نا ساحر جو ہے نا وہ ایک
पिक्चर दिखाते हैं, वो कैमरा उठा के तस्वीर उन बाजारों की, उन उन तकलीफ दे जो खवातीन अपना जिस्म बेच रही होती हैं, उनकी एक तस्वीर दिखा के फिर वो खामोश हो जाते हैं। और लेकिन लेकिन यहाँ जो शायरा हैं वो वो तस्वीर दिखाने के बाद भी बोलते रहते हैं, वो बोलती रहती है। वो जो एम्फसिस है, जो ओवर डन है, वो उससे जो है ना वो यानी कि और ज्यादा ओवर डू, जैसे कहते हैं ना मीठा बहुता ही पाता है, और या वो उस करने से फिर उसकी जो खूबसूरती है उसमें थोड़ा सा वो वो मरती हुए नजर आता है, उसका जो हुस्न है वो। और अ, कभी यहाँ कहीं 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 जो है ना वहाँ मुझे फलसफा है, वो जो फलसफा कर रहे होते हैं वो उसकी असल ताकत जो है ना वो इस लाइन में मुझे बहुत खूबसूरत लगी है कि इस हथेली की तो अभी बंद मुट्ठी भी नहीं खुली थी। अब जैसे पहले हमारी एक दोस्त ने बहुत अच्छे तरीके से वो बताया कि बंद है, मुट्ठी है, पाम है, ये उसको, लेकिन फिर भी उसको, उसके जो ख्याल को लिया जाए तो उसमें उसकी जो ताकत है, उसकी हथेली की तो अभी बंद मुट्ठी भी नहीं खुली थी। और इस लाइन में जो है ना बहुत ज्यादा सच्चाई लगती है कि अभी तकदीर तकदीर ने अपने रास्ते नहीं ढूंढे थे कि उसका रास्ता, जिस रास्ते पे उसकी तकदीर चलेगी। और यहाँ पे शायर कम और एक इंसान ज्यादा लगा मुझे इस नज्म को लिखने वाला। वो उसमें जो पोएटिक एलिमेंट की बजाय वो जो इंसानियत की जो तकलीफ है, जो पेन है, उसकी तरफ जो है वो ये मुझे जो है ना उधर लेके जाते हुए वो जो चीख सुनाई देती है उसके अंदर, जिस ये नज़म से ज्यादा जो चीख वो यहाँ फील होता है कि तुम इंसानियत और इंसान होने की जो तकलीफें हैं वो यहाँ फील होती हैं। लेकिन हर लाइन को आखिरी लाइन बताना और क्लाइमैक्स का हर जुमला जो है ना, लेकिन लेकिन नज़म में भी सांस लेना होता है, वो ब्रीथ कर रही होती है, उसे स्पेस देनी होती है, और वो खामोश होती है। वो जो खामोश हो के नज्म जो आपको झंझोड़ती है, उसका उसका जो असर है वो ज्यादा होता है। और लेकिन जो शिद्दत अख्तियार, जो एम्फसिस हथौड़े मारना है ना, वो इसमें बहुत ज्यादा फील होता है, महसूस होता है कि बहुत ही ज्यादा झंझोड़ा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा आपको कर दिया जा रहा है। तो अ, अगर जो क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज्यादा है, अगर इनको कम कर दिया जाए तो वो और उसकी खूबसूरती में आ जाए। और यानी कि कारी को खुद सोचने की स्पेस दी जाए, रादर देन के उसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी जाए कि जैसे ये है कि तो क्या जमीन वाकई अंधी होगी, उसे यूं छोड़ दो, जमीन शायद अब देखती ही नहीं। ये ये जो इस तरह के एलिमेंट है ना बहुत ज्यादा आपको बाइट करते हैं, आपको पकड़ते हैं, एवं खाम खा पकड़ने की बात नहीं। तो लेकिन जो अहम बात मुझे फील हुई है, मुझे ये लगता है कि ये कोई लिटरेरी या लिटरेचर का पीस और अदबी के जुमरे में लाने के लिए शायद नहीं लिखी गई। ये ये इसलिए लिखी गई कि एक एक अंदर की चीख है, ये अंदर अंदर का कुछ जो बर्दाश्त है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो जो फोड़ा है वो फोड़ा फट पड़ा है। ये इसमें जो लिटरेचर के जो एलिमेंट्स हैं उस पे जरा एम्फोसिस वो नहीं लग रहा मुझे, एक प्रोटेस्ट लग रहा है, एक एहतजाज लग रहा है, वो ज्यादा है। और शायद ये भी यही इसी की सच्चाई है। और अ, अगर देखा जाए कि ये नज़म अगर ज्यादा असरअंदाज हो, तो अगर उस चीख को थोड़ा सा अगर धीमी आवाज में
कहा जाए तो ये नज़म बहुत खूबसूरत हो सकती है। बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच कि हमें आपने इतनी अच्छी नज़म सुनाई और हमें सुनने को मिली। बस इतना ही, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सी उस पर तवज्जो दिलाई। जो सबसे अहम बात यहाँ इस वक्त जो कि अहम बात यह है कि एहतजाजी नज्म या मुज़ाहमती तख्लीक, इसमें क्रिएटिव सेंस कितना हो कि जो पढ़ने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, जैसा भी हो, और लाउड कितना हो। ये बड़ा एक इल्तिजाम रखना होता है। अच्छा, 5 दफा शऊरी तौर पे शायर जो है कोशिश करता है कि उसकी बात में लाउड वो हो, वो उस तरफ जाता है। अब बात सूरतों में ये कहा जाता है कि ये जो एहतजाज और मज़ाहमत में लाउड अगर आ रही होती है सूरत हाल, तो उसमें फिर को क्रिएटिव जो एक एलिमेंट है वो कम हो जाता है और वो फिर सॉलिगन की तरफ चला जाता है। तो ये भी एक अभी मुमताज साहब ने इस पे बात की, ये भी एक बहुत अहम नुक्ता निकाला मुमताज साहब ने। मैं अब जहमत दे रही हूँ नजमा मंसूर साहबा को। नजमा साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये नज्म पे बड़ी खूबसूरत बातें हो चुकी हैं, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। मारिया महवश की ये नज्म जो है, मुझे जो लगा वो कि ये शदीद कर्ब और सवालिया अंदाज के ज़रिए एक गहरी दाखिली और इज्तमाही अजियत को सामने लाती है। जनाब सदर की इजाज़त से मैं भूल गई। ठीक है, कोई जमीन बात को नहीं एक जी। नजमा साहबा। जमीन को एक जीती जागती बस्ती बनाकर शायरा ने इसे माँ और गवाह की अलामत में बदल दिया है, जो इंसानी जुल्म पर खामोशी वैसे तो वो खामोश नजर आती है, लेकिन देखा जाए तो यही जो है इसकी जो तजसीम उन्होंने की है, ये इसकी इस नज्म की जो फनी कुव्वत है उसको बढ़ाती है। उन्होंने इसको माँ को ज़मीन की शक्ल में, उन्होंने इसकी तजसीम की शक्ल में इसको जब पेश किया है, तो ये जो है कारी को जज्बाती तौर पर जो है वो झंझोड़ती भी है। फिक्री तौर पर नज़्म एक एहतजाज है जो सवालात की सूरत में उभरता है, जैसे वो बार बार वो कह रही हैं कि तो क्या वो आखिरी शहादत का इंतज़ार करेगी, क्या ज़मीन इस दिन दोबारा सांस लेगी, तो क्या ये ज़मीन इस गम से फटेगी, तो क्या ये तय है फिर जिब्राइल इस दिन उतर कर ज़मीन को थपकी देंगे। यानी इस तरह के सवाल जो हैं बार बार, तो क्या और कैसे जैसे सवाल जो है वो कारी के ज़मीर को मुखातब करते हैं और बेहिसी को नुमायाँ करते हैं। छठे दिन की जो इसमें बात, छठे दिन की ज़िंदगी का इस्तारा जो है वो तख्लीक़ कायनात और मासूम ज़िंदगी के ख़ात्मे के दरमियान एक दर्दनाक तज़ाद पैदा करता है। असलूबियाती सतह पर ये एक सादा मगर बामाने जो है इसमें जुमलों की वजह से और तकरार की वजह से ये नज़्म जो है एक थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाती है। और इसके अलावा अदराकी तौर पर अगर हम देखें तो हाबील और जिब्रील जैसे जो तलमीही हवाले इसमें दिए गए हैं, वो इसकी नज़म में वो जो है तारीख़ी और रूहानी पस मंज़र जो है उसको जो है मज़ीद बढ़ा देते हैं। आखिर में सिर्फ यही कहूँगी कि ये नज़म जो है इसमें जो मुझे महसूस हुआ है कि नज़म का दुख वक्ती नहीं बल्कि ये एक अज़ली दुख है, और आजकल के जो माहौल है उसके मुताबिक ये नज़म उनकी एक अच्छी काविश है। मैं उन्हें इस पे मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नजमा मंसूर साहबा, नज्म पर आपने अपनी राय का इजहार किया और नज्म को एक अच्छी काविश करार दिया। मैं जहमत करीम राशिद जावेद साहब को
کہ وہ نظم میں گفتگو کریں. جی راشد صاحب. جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے. بظاہر یہ نظم کسی 6 سالہ بچے کی ظالمانہ ہلاکت پر لکھی گئی لگتی ہے. نظم نگار کا زمین سے سوال ہے کہ وہ اس ظلم پر خاموش کیوں ہے، لیکن سوالوں کی یلغار ہے. پوری نظم میں سوال ہی سوال ہیں، کوئی شعری نتیجہ، کوئی ٹھہراؤ، کوئی جواب نہیں. اتنے سوال مل کر قاری کو تھکا دیتے ہیں، جھنجھوڑتے نہیں. پھر اس میں سب دوستوں نے 6 دن کی بات کی. اس نظم میں 6 دن کی جو بات ہے اس کا ذکر نظم میں 7-8 بار آتا ہے. عمومی طور پر تکرار نظم میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، بشرطے کہ یہ تکرار ہر بار ایک نیا معنی کھولے. اس نظم میں ایسا نہیں ہے. 6 دن کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے، دہرایا جاتا ہے اور بس. اور میرے خیال میں یہ نظم کی سب سے بڑی کمزوری ہے. روایت کے مطابق 6 دن میں کائنات پیدا کی گئی، درست ہے. اس سے کوئی فلسفیانہ گہرائی سامنے نہیں آئی، بلکہ اس کا ذکر محض ایک بیانیہ بن کے رہ گیا ہے. پھر اس نظم میں زبان کی ناہمواری بھی ہے. کہیں زبان بہت سادہ اور نثری ہے، کہیں اچانک شاعرانہ ہو جاتی ہے. یہ عدم توازن جو ہے یہ نظم کی وحدت کو نقصان پہنچاتا ہے. علامات کی بات کریں تو علامات بھی ادھوری ہیں. حابیل کا ذکر، جب جبریل کا اترنا، ان علامتوں کا آخر میں رگڑا ہی لگا دیا گیا ہے. اگر ان پر توجہ دی جاتی تو نظم کا اختتام شاید بہتر ہو جاتا. اور یہ نظم کچھ زیادہ ہی طویل ہے. 10-12 سطروں میں کہی جانے والی بات 40-42 مصروں میں کہی گئی ہے. کیا یہ طے ہے کہ تکرار نے نظم کو اتنا بوجھل کر دیا ہے کہ وہ خود منہ کے بل نیچے جا گری؟ اور نظم ساختی اعتبار سے بھی مجھے کمزور لگی ہے. اس کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے نثری نظم جیسا یا پابند نظم جیسا. نظم کا موضوع دردناک اور اہم ہے، لکھنے والے کا جذبہ بھی سچا ہے، لیکن اسے سنجیدہ شعری تراش کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے راشد صاحب، آپ نے نظم پر اپنی ناقدانہ رائے دی اور اس میں کہاں کہاں بہتری ہو سکتی ہے. یہی تنقیدی نشست کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر نظم میں جہاں جہاں تخلیق میں جہاں جہاں بہتری ہو سکتی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کیونکہ کوئی بھی تحریر جو ہے وہ لکھنے کے بعد بھی اس میں گنجائش رہتی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ تو دیکھا جاتا ہے. جس میں ایک چیز راشد صاحب نے کہا کہ وہ جو ایک چیز کی ریپیٹیشن ہے، اس میں دیکھنا ہوگا کہ ریپیٹیشن کس تناظر میں ہے. ریپیٹیشن کیا وہ کسی نئے موڈ پہ لا رہی ہے، یا وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ اسی مطلب پچھلے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کری بلکہ اسی سلسلے کو آگے لے کے چل رہی ہے. تو یہ اس طرح راشد صاحب نے اس نظم کو تجزیے کے طور پہ دیکھا. میں اب تمام دوست آج دے چکے اس نظم میں گفتگو ہوئی ہے. میں ملک صاحب سے، عبدالعزیز ملک صاحب سے درخواست کرتی ہوں جو آج کی نشست صدارت کر رہے ہیں، وہ اس نظم پہ بات کریں. جی ملک صاحب. آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. نظم پہ بہت سارے لوگوں نے گفتگو کی اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. تنقید بھی ہوئی اور تعریف بھی ہوئی. لیکن اگر اجتماعی طور پر بات کی جائے تو نظم جو ہے وہ بنیادی طور پر اجتماعی بے حسی اور کائناتی سطح کے المیے اور انسانی جانوں کے ضیاع کا احاطہ کرتی ہے. اور دوسری طرف اس میں ایک طرح کا گلہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ خاموش ہے. یہاں زمین سے مراد ہم صرف زمین نہیں لے سکتے، بلکہ زمین جو ہے وہ پھیل کر کائنات تک پہنچتی ہے. اور کائنات کی خاموشی اجتماعی بے حسی اور انسانی جانوں پر کیوں خاموش ہے،
یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر باقی سب لوگوں نے گفتگو کی، اگر میں اس کو دوبارہ کروں گا تو ریپیٹیشن ہوگی، لیکن زمین کا جو لفظ ہے یا زمین جو ہے وہ اجتماعی ضمیر کا یہاں استعارہ یا علامت بن رہی ہے، زندہ وجود کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے۔ تو جب اجتماعی بے حسی اور انسانی جانوں کے ضیاع پر اجتماعی ضمیر جو ہے وہ خاموش رہے گا یا وہ سانس لینا بھول جائے گا، تو ظاہر ہے پھر شاعر جو ہے وہ اسی طرح کی نظمیں تخلیق کرے گا۔ 6 دن کی زندگی تخلیق کائنات کا حوالہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناتمام زندگی، یعنی زندگی جو ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو زندگی کی ناتمامی اور تخلیق کائنات کو سامنے رکھ کر دیکھا گیا ہے۔ باقی اس نظم کو اگر مختصر بات کروں تو اس کے اندر تکرار بھی ہے، استفہامیہ انداز بھی ہے، مکالماتی کیفیت بھی ہے، اور مختلف وقفے ڈال کر تاثر کو ابھارنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ لیکن تکرار، جیسا راشد صاحب نے کہا کہ اتنا زیادہ ہے، اور یہ تکرار اس وقت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہوتا ہے جب کوئی نئے معنی اس سے پیدا ہو رہے ہوں۔ اور پھر ممتاز صاحب نے بھی بات کی کہ اس میں جذبات کی شدت اتنی زیادہ ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہتھوڑے مارے جا رہے ہوں۔ تو اس میں اگر نرمی کی کیفیت ہو یا جذبات کے اظہار کو بہت ہی لطیف پیرائے میں بیان کیا گیا ہو، تو اس سے زیادہ جمالیاتی احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بھی بہتر ہوتے ہیں قاری پر۔ تو اگر اس نظم کو تھوڑا سا اس انداز سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ باقی شاعرہ ماریہ مہوش بہت اچھی نظمیں اور بہت اچھے نثر پارے لکھتی ہیں، اور اس میں اگر وہ جو دوستوں نے اپنی آراء دی ہیں اس کے مطابق ڈھال لیں تو نظم بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، اور اتنی اچھی اور خوبصورت نظم لکھنے پر انہیں مبارکباد۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبدالعزیز ملک صاحب، آپ نے نظم کو لوگوں کی رائے، تمام جو ہم شرکا ہیں ان کی رائے اور اپنے خیالات کے حساب کے مطابق دیکھا، اور اس نظم پہ جو گنجائش ہے اس کو اور وہ کرنے کی وہ بھی، اور جو تعریف کی سطح ہے وہ کہ ایک مزاحمتی اور ایک بر وقت ایک ایسے حالات میں لکھی گئی نظم جو ناگزیر ہے لکھنا۔ اس وقت ہم ہمارا شعور ہمارے ضمیر اس بات کو وہ کرتا ہے کہ اس طرح کی تخلیقات لکھی جائے اور دیکھا جائے کہ کس طرح سے انسان کے کیا صورتحال ہے زمین پہ جو اتنی تبازمائی ہو رہی ہے، اس تناظر میں لکھی گئی یہ نظم ہے اور بہت بر وقت لکھی گئی نظم ہے۔ مجھے جب یہ نظم سنا رہی تھی ماریہ مہوش تو مجھے بار بار یہی ہو رہا تھا کہ اتنے قسم کے اسلحے، اتنے قسم کے ہتھیار اور اتنے قسم کے کیمیکلز زمین پہ ہو چکے ہیں کہ اب کیا رہ گیا ہے، اب کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ جو لوگ ہیں ان کے ذہن، ان کے دل و دماغ اور آس پاس کی جو نباتات اور جو زمین پہ بسنے والی جو اسپیشیز ہے ان کے کیا حالات ہیں۔ بہت اچھی نظم اور اس پر گفتگو بھی بہت خوب ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں افسانے کی طرف۔ افسانہ روبینہ یوسف صاحبہ کا، اس کی طرف ہمارے میں روبینہ یوسف صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنا افسانہ عکس عدم، جی یہ گروپ پہ موجود ہے، جی روبینہ یوسف صاحبہ۔ جی میں صاحب صدر کی اجازت سے میں یہ پیش کرنا چاہوں گی۔ افسانہ جو ہے اس کا عنوان ہے عکس عدم۔ وہ سر پکڑے ساکت بیٹھا اپنے سامنے سجے کینوس کو وحشت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ شہر کی آخری حد جہاں ختم ہوتی تھی وہاں سے ایک ویران پگڈنڈی اس قدیم حویلی کی طرف مڑتی تھی جہاں آزر رہتا تھا۔
وہ مصور جس نے نصف صدی تک کائنات کے ہر رنگ کو اپنے برش کی نوک پر لا کر مانوی پیراہن میں ڈھال دیا تھا، اس کی حویلی کی دیواریں جا بجا اس کے بنائے ہوئے شاہکاروں سے سجی تھی۔ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ کبھی نہ کبھی آنا ہی ہے۔ اس کا برش رنگوں کو نیرنگی فطرت میں متشکل کرنے کے لیے نروٹھا پن دکھا رہا تھا۔ جی جی، وہ کائنات کا ہر رنگ اپنے کینوس پر قید کر چکا تھا۔ اس نے غروب آفتاب کی وہ تڑپ پینٹ کی تھی جو آسمان کو لہو لہان کر دیتی ہے۔ ایک قحط زدہ بچے کی آنکھوں میں بستی ہولناک بھوک کو شکل دی تھی۔ لاشوں پر منڈلاتے گدھوں کی ہوس بھی کینوس پر منتقل کی تھی۔ اپنے اس شوق، جسے جنون کہیں تو زیادہ بہتر ہے، کی وجہ سے وہ دنیا اور اپنے رشتوں سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ مصور سے عشق نے اسے کسی اور کا ہونے نہ دیا۔ وہ دنیا کا ہر دل عزیز مصور بن چکا تھا۔ دنیا کے مختلف ممالک کی بڑی بڑی آرٹ گیلریوں میں اس کے شاہکارے نمایاں مقام رکھتے تھے۔ مورے ڈی اورسے سے لے کر گگن ہائم میوزیم اور ہرمیٹیج میوزیم سے لے کر الحمرا آرٹ گیلری، انڈس ویلی آف اسکول اینڈ آرٹ آرکیٹیکچر گیلری تک ہر جگہ اس کا برش مسکراتا تھا۔ جب جب اس کی تصویروں کی نمائش کا اعلان ہوتا، شہر کا شہر وہاں امڈ آتا، مگر اب اس کی فنکارانہ صلاحیتیں ایسے مقام پر آ کھڑی ہوئی تھیں جہاں ہر رنگ اسے پھیکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کائنات کو نچوڑ چکا ہے۔ خالی کینوس اسے بھیانک آنکھوں کی طرح اپنی روح میں جھانکتا محسوس ہونے لگا۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ مان اس کی نظریں ایک منظر پر گڑ کر رہ گئیں۔ سر پر پانی کا گھڑا رکھے پگڈنڈی پر چلتی چھوئی موسی لڑکی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے پاؤں میں بندھی پازیب کے گھنگرو اسے قرنوں کی سیر کرانے لگے۔ وہ مشرق میں بارش کے پانی کی خوشبو میں بسی مٹی بن گئی، پھر اندلس کے محل سرا میں اپنی ایڑی کی تھاپ سے زمین پر چنگاریاں پیدا کرنے لگی۔ تاتاری قبیلوں میں قدموں کی دھڑکن سے تاریخ رقم کرنے لگی، اور مشرق وسطی میں اس کے لچکتے انگ روایت اور عظمت کے پاسدار بن گئے۔ پگڈنڈی پر لکیریں بہتی جا رہی تھیں۔ وہ حواس باختہ ہو کر اپنے آرٹ اسٹوڈیو سے رنگوں اور کینوس کو لے کر آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارا فرش اور آسمان چمکدار بلورین شیشہ بن چکا تھا، اور وہ ناچے جا رہی تھی۔ لباس، ناز و انداز اور موسیقی کی تانیں تو بدلتی رہیں، مگر رقص تربیہ ترانے لکھتا رہا۔ اداؤں کے دلنشی زمزمے پھوٹتے رہے۔ وہ دیوانہ وار اس پگڈنڈی پر بھاگ رہا تھا۔ لڑکی نے بھاگتے قدموں کی دھمک سن کر جو پیچھے دیکھا تو گھڑے میں رقص کرتے پانی کی چھن چھن دم توڑ گئی۔ چشمے زدن میں زمین پر ٹوٹا ہوا گھڑا اپنے وجود سے نکلے پانی کو دیکھ رہا تھا، جو فضا میں سورج کی کرنوں سے منعکس ہو کر ماحول کو نقرئی روپ دے رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے رنگوں کو پھینک دیا اور لڑکی کے قریب آ کر اپنا سر پیٹنے لگا۔ تم نے پانی کا رقص فنا کر دیا، عدم کو مٹا دیا۔ میرا کیا ہوگا؟ میں بھی اب ختم ہو جاؤں گا، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ لڑکی متوحش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے خود پر قابو پانے میں چند ثانیے لگے۔ وہ لپک کر اس کے قریب آیا۔ مجھے رقص کو قید کرنا ہے، تمہارے پیروں میں زنجیریں باندھ دوں گا، تم ناچنا، میں تمہیں کینوس پر اتاروں گا اور بہت سارے پیسے دوں گا۔ اب اس کا لہجہ ملتجیانہ بن چکا تھا۔ لڑکی کے پیر گویا زمین نے جکڑ لیے۔ وہ رقص کرنے لگی، ایک بے بس رقاصہ کی طرح جس سے اس کا ہنر چھین لیا گیا ہو۔ قیدی رقص یہ بندش برداشت نہ کر سکا اور زمین لرزنے لگی۔ آزر نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اس کا برش تیزی سے کینوس پر چلنے لگا۔ عدم وجود پانے کو تھا۔ اچانک لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ آزر کینوس سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا۔ کیسے مصور ہو تم؟ بیچارگیوں کو پینٹ کرتے ہو، جمود کو رنگوں میں ڈالتے ہو، تف ہے تم پر۔
یہ کہہ کر وہ وہاں سے تیزی سے چل دی۔ خالی کینوس اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اچانک ایک خیال نے اس کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا دیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا بڑے سے برگد کے درخت تلے بیٹھے کمہار کی طرف لپکا۔ وہ سر جھکائے بڑے انہماک سے چاک پر برتنوں کو مٹی کی شکل دے رہا تھا۔ اس کے قریب آنے پر وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، تم آج ایک مٹی کو نئے رنگ سے گوندھو۔ آزر کا پورا وجود التجا بن گیا۔ کمہار کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ تم آج اپنی انگلیوں سے گوشت کھرچو، پھر اس میں سے نکلنے والے خون سے مٹی گوندھو۔ بمشکل اس نے بات پوری کی تھی کہ کمہار قہقہے لگانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ خاموش ہوا۔ جانتے ہو لوہو میں گندھی مٹی کی کیا قیمت ہوگی؟ آزر ایک ٹک اسے گھورے گیا۔ میں تمہیں اپنی ساری تخلیقات دے دوں گا، تم بہت امیر ہو جاؤ گے۔ کمہار نے اپنے ہاتھ روک دیے۔ میری قیمت یہ ہے کہ تم بے رنگ ہو کر گونگے بن جاؤ اور اپنا ہنر مجھے دے دو، کیونکہ فن تب تک ادھورا ہے جب تک فنکار اپنی تخلیق میں خود دفن نہ ہو جائے۔ صفاقی سے کہا گیا بوڑھے کا جملہ اس کی سماعتیں پھاڑ گیا۔ نہیں نہیں، میں وقت کا مصور ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے رنگ بولتے رہیں گے ہمیشہ، عبدالآباد تک۔ کمہار نے نفرت سے اسے دیکھا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ آزر شکستہ قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا۔ تیز ہوا کا رقص اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اگر یہ بادل برس جائیں اور بجلی کڑکنے لگے تو بجلی کے 2 دفعہ کڑکنے کے درمیانی وقفے کو پینٹ کر لوں، عدم کو قید کر لوں، جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ شعلے میرے مرتے ہوئے فن کو ہمیشگی عطا کر دیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے چہرے پر فیروزی، پیلے، گلابی، سرخ، سبز، جامنی رنگ کھلنے لگے۔ وہ بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک دیو ہیکل کینوس دیوار پر لگا دیا۔ 2 کڑک کے درمیانی فاصلے کا رنگ کیسا ہوگا؟ اس نے اپنے سارے رنگوں کی ٹیوبیں کھول دی۔ جو جو بجلی کڑکتی، اس کے جوش اور خوشی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ بجلی کی دل خراش کڑک میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ کینوس بھرتا رہا۔ صبح دم جب آسمان پر قرار آیا تو حویلی جل کر راکھ ہو چکی تھی اور عدم کا عکس کینوس پر نہیں بلکہ آزر کی بے جان آنکھوں میں جاوداں ہو گیا تھا۔ شکریہ۔ واہ، عدم عکس سے عدم۔ شکریہ۔ عکس عدم، روبینہ یوسف کا افسانہ۔ مجھے اور ایک مصور، مجھے کچھ کہنے کی اجازت؟ جی 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 ممتاز صاحب، آپ کو ہاں جی جی، نہیں آپ بات کر لو، سوری کاٹ نہیں دیا۔ آپ پہلے بات کر لیجیے پلیز۔ اچھا، ایک جو اس افسانے نے مجھے جو تکلیف دہ چیز ہے اس افسانے، وہ ایک ہوتا ہے ٹروتھ آف سبجیکٹ، وہ اس میں نہیں ہے۔ یہ افسانہ کم آغا حشر کا تھیٹر زیادہ لگ رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ زبان جو ہے وہ حسن ہے افسانے میں، لیکن جب وہ رکاوٹ بن جائے، جب وہ فکشن، جب وہ نیریٹو کا قتل کرنا شروع کر دے، تو وہی زبان تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ میں مطلب بھاری بھرکن الفاظ، وہ افسانے کا جو نیریٹو ہے اس کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ مثلا بہت خوبصورت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبان ٹھیک نہیں ہے، لیکن تصویری اور مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں غروب آفتاب کی وہ تڑک جو آسمان کو لہولہان کر دیتی ہے، یہ وہ آغا حشر کا تھیٹر ہے، یا کوئی تھیٹریکل جو اس کی زبان ہے، وہ اس کو افسانے کو بہت ہی ڈیمیج کر رہی ہے، پازیب کے گھنگروں کرنوں کی سیر کرانے لگے۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں افسانوں کا مولا جٹ دیکھ رہا ہوں،
او رب تو دعا کر کہ میرا قد آسمان تکر چلا جائے تے تیرے ٹوٹے کردہ 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 اوتھے اپنا تے کچھ سوات ہے. اب یہ پورے اس افسانے میں مجھے وہ فیلنگ ملی ہے، اور اتنی ایگزیجریشن اور دیکھیں وہی بات جو ہے بہت ہی آسان لفظوں میں. آپ منٹو کو دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، آنندی جنہوں نے لکھا، وہ اتنے بڑے بڑے افسانہ نگاروں کو دیکھ لیں، اس میں جو نیریٹو ہے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ جو ہے نا، ان کے جملے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ قاری یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ قاری کو متاثر کیا جائے اپنے بھری بھرکم لفظوں سے. یہ نہیں ہے کہ قاری اس نیریٹو کو محسوس کرے. وہ جو فیل اور امپریس کرنے کی جو فیلنگ ہے اس افسانے میں بہت بہت زیادہ ہے. افسانہ وہ ہوتا ہے جو ندی کے کنارے بیٹھ کے اس کی جو ندی کی جو لہریں ہیں ان کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہوتا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہ ندی کا پانی اچھل کے اس کے قاری کے منہ پہ پڑ رہا ہو اور اس سے وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے. اور اس میں یہی چیز ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر رہا، اس کی فیلنگ اس سے وہ ہو جاتے، اور وہ کہانی کے اندر داخل نہیں ہو رہا بلکہ کہانی کے باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ خاص طور پہ اگر ماڈرن افسانے کی ہم بات کرتے ہیں، جدید افسانے کی بات کرتے ہیں، تو اب اس کی جو طرف جو ہے نا، جہاں زبان شفاف، نہ کہ خود کو موضوع بنا جائے، وہ یہاں زبان خود ہی ایک سبجیکٹ بن کے آ رہا ہے. اور تو بالکل بلکہ اس میں جو مکالمے ہیں وہ مکالمے بھی نہیں ہیں، وہ ایک خطاب ہے. وہ لگ رہا ہے کہ کردار بولتے نہیں ہیں، تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، جذبات جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، ان میں جیا جاتا ہے ان لفظوں میں. وہ اس چیز میں میرا مطلب ہے کہ مجھے بہت ہی وہ تھوڑا سا سمجھنے میں، یا میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے یا کچھ ہے، کہ تم نے پانی کا رقص فنا کر دیا، عدم کو مٹا دیا. اب اگر حقیقی مکالمہ، اگر اس میں جو ڈائلاگز ہیں، اگر اس کو اس طرح بیان کیا جاتا افسانے کی زبان میں، تو اب یہ سارا تھیٹر ہے. اگر اس کو افسانے کی زبان میں بیان کیا ہے تو تم نے یہ کیا، تم نے سب یہ خراب کر دیا. اور یہ جو فرق ہے، یہ فرق نیریٹو میں بہت بہت ضروری ہے، کہ جس میں قاری کو آپ جو ہے نا، جو ہے گریب کر رہے ہیں، قاری کو آپ پکڑ رہے ہیں افسانے کی طرف، نہ کہ وہ بھگا رہے ہیں آپ اپنے جو ہے نا بھاری بھرکم الفاظ اور ان سے. اور میرا مطلب کہ یہ فرق بہت اہم ہے، کہ ایک میں فلسفہ ہے اور دوسرے میں زندگی ہے. اب فلسفہ اور لائف، ان کا بہت زیادہ فرق ہے. افسانے میں زندگی ہوتی ہے، اور جو فلسفی کے کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے الفاظ اس فلسفی کو ایکسپلین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو کردار ہے وہ سمبل بن کے آئے، علامت بن کے آئے. وہ اس میں انسان نہیں لگتے، وہ ایک سمبولکلی یوز کے، آزر کا کریکٹر ہے، وہ لڑکی ہے، وہ کمیار ہے، یہ سب علامتی کردار ہے. جبکہ افسانے میں علامتی کردار بھی ہو سکتے ہیں، علامتی افسانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں وہ چیز جو ہے اس کے بھاری بھرکم لفظوں اور ان تھاٹس کو ڈیمیج کر رہی ہے، اس کے جو نیریٹو کو ہے. اور یہ جو ہے نا، آزر جو ہے وہ آرٹسٹ ہے. اچھا، اس لیے میں اس افسانے کو بہت زیادہ فیل کر رہا ہوں کہ میں آرٹسٹ بھی ہوں اور میں افسانہ بھی لکھتا ہوں. تو یہ دو تین جو کمبینیشن ہے اس لیے مجھے تکلیف دے رہے ہیں، کہ وہ جو آزر ہے وہ فنکار بھی ہے. اب جو لڑکی ہے، وہ لڑکی ایز اے سمبولک، وہ ایک نیچر اور فطرت کا سمبل ہے، اور وہ جو آزادی کا ایک سمبل ہے، وہ جو لڑکی اس میں ہے. اور وہ جو کمیار ہے،
وہ زمین سے جڑا ہوا ہے، ایک جو اس مٹی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ حقیقت ہے. لیکن یہ تینوں جو کریکٹر ہیں وہ لوگ نہیں لگتے، اس دھرتی کے لوگ نہیں لگتے، آرٹسٹ نہیں لگتا. میرا مطلب ہے کہ بھاری بھرکن میوزیمز کا نام ڈال دیے. اچھا گوگن ہائم میوزیم ہے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ان میوزیم کو پھینک دیا گیا. ایک جگہ گوگن ہائم ہے اور ایک جگہ میرا مطلب ہے کہ کراچی کی وہ ہے. میں سب کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں. جو گوگن ہائم میں جاتا ہے وہ جو ہے چھوٹی آرٹ گیلریوں میں اس کا جو ہے نا ایک فرق جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے. بہرحال کچھ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اگر اس آرٹسٹ کی کیپیبلٹی کو اگر بیان کرنا ہے تو ان میوزیمز کا ہی ذکر کیا جائے، نہ کہ جو ہے نا وہ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کی بات کر دی جا رہی. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ان کی جو کریکٹر کی ذاتی ہسٹری جو ہے، ان کی کمزوری، ان کی اچھائی، ان کا اچھوتا پن، وہ انسانی لمحے ان میں نہیں مل رہے. وہ جو جس میں افسانے میں کریکٹر بریتھ کرتا ہے، سانس لیتا ہے، وہ اس میں فیل ہی نہیں ہو رہا. اور دیکھیں انہیں جب تک وہ کریکٹر کو جو قاری محسوس نہیں کرے گا نا، اس وقت تک افسانہ زندہ نہیں ہوتا. یعنی کہ جب تک کردار جو ہے وہ پسینہ نہ بہائے، اس کی فنکار کی انگلیوں سے جو ہے وہ جو اس کی ہچکچاہٹ ہے وہ مسنگ ہے اس میں. اور وہ ایک چھوٹی چھوٹی سینسٹیو باتوں پہ ٹوٹ جائے. اچھا وہ ساری چیزیں جو قاری کو جو کردار ہے وہ اس کو محسوس کروانے میں یہاں بہت زیادہ لیک کر رہا ہے. اچھا اور ہر چیز بہت ہی بڑی ہے، ہیوج گرینڈر، جس سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. کائنات، عدم، ازل، تاریخ، اندلس، تاتار، ہر چیز ہیوج، بہت بڑی گرینڈر. مطلب کہ دیکھیں جس چیز کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو وہیں یوز کیا جائے. جہاں چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جو ایکسٹریم کا اونچائی ہے وہ بہت زیادہ اس کو اگر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر گھڑے کے ٹوٹنے کے لمحے پہ فوکس کرتا ہوں تو وہ زیادہ طاقتور ہو سکتا تھا. ہاں اور تھپڑ مارا ہے اس نے، تھپڑ کیوں مار دیا؟ یعنی کہ اتنا ایکسٹریم پہ چلی گئی کہ اس نے تھپڑ سے مارا ہے آرٹسٹ کو. وہ لفظوں سے بھی اس کو منع کر سکتی تھی. اور اس طرح تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی اتنی بدتمیزی کر دی ہے اس کو، جیسے اس کو فزیکلی ٹچ کر دیا اس نے، اس کو تھپڑ دے کے مارا ہے. مطلب کہ یہ اس طرح کی بتا ہے. زبان جو ہے نا بہت ہی بلند آہنگ ہے، ایگزیجریٹڈ حرکات ہیں اس کی جو ہے، اور اس کی جو ہر منظر میں ایک پرفارمنس ہے، ایک بہت ہی زیادہ پرفارم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے مطلب کہ میٹھا بہت ہی پاتا ہے. یہ سب چیزیں سٹیج پر تو کام آ سکتی. یہ جو اس افسانے میں ایک سٹیج کے ایلیمنٹس ہیں. میں تھیٹر بھی لکھتا ہوں، میں تھیٹر بھی کرتا ہوں، میں ڈائریکٹ بھی کرتا ہوں، اس لیے مجھے افسانہ بھی لکھتا ہوں. اس لیے یہ چیزیں مجھے بہتر کر رہی ہیں کہ افسانہ، آرٹسٹ، تھیٹر، ان ساری چیزوں کو جب آپ سبجیکٹ کی سچائی کو فیل نہیں کر سکیں گے، وہ پریزنٹ نہیں کر سکیں گے، آپ افسانہ آپ کا کمزور ہوگا، آپ کا تھیٹر کمزور ہوگا، آپ کا آرٹ کمزور ہوگا، آپ کی پینٹنگ کمزور ہوگی. یو ہیو ٹو بی ویری ٹروتفل ٹو یور سبجیکٹ فرسٹ. اور دیکھیں افسانے میں جو ہے نا قاری کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے. اس کے جو اندر کی کشمکش ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور یہ وہ سب بہت ہی یہ اس رائٹر کے جو ہے نا مضبوط اور اسٹرانگ پہلو ہوتے ہیں. اور میں یہ افسانہ جو ہے اس کا سبجیکٹ جو ہے، یہ افسانہ ایک عام افسانہ نہیں ہے. اس میں ایک بہت ہی فکری لائن ہے، اور وہ فکری لائن جو ہے نا وہ عدم کو قید کرنا چاہتا ہے. وہ اس عدم
को फ्रीज करना चाहता है, मगर इसी में वो जलकर खत्म हो जाता है। अब ये उसका एंड जो है आपने जला ही दिया उसको, जबकि वो उसको फ्रीज करना चाह रहा है, उसको कैनवस पे मुंतकिल करना चाह रहा है, उसको अमर करना चाह रहा है, आपने उसको जला रख दिया। और खास जो है ना, जो इसकी खूबसूरती जो हो सकती थी और है, जिसको आपने मेंशन किया, वो बिजली के कड़क के दरमियान के वक्फे को वो पेट करने का जो ख्याल है, मेरा मतलब है कि ये बहुत ही खूबसूरत थॉट है कि जो है ना, बिजली की कड़क और बिजली की जो साउंड और जो इटसेल्फ बिजली की रोशनी और जो नजर और सोती असरात और विजुअल जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों के दरमियान को वो पेंट करना चाह रहा है। अब ये देखे कितना बड़ा थॉट आपने दिया। लेकिन अच्छा, उसको और उसके अलावा जो घड़े के टूटने में रक्स का खत्म हो जाना, मेरा मतलब है कि इसमें कितनी बड़ी फिलॉसफी और कितना बड़ा थॉट एलिमेंट्स इसमें है। लेकिन उसको जो है ना, उसमें जो पावरफुल इमेजरी है ना, और उसकी जो ओरिजिनलिटी है, पावरफुल इमेजरी की ओरिजिनलिटी जो है ना, उसकी उसका जो कत्ले आम आपने किया है ना, वो उसको एक्सट्रीम पे लाके उसको इंतहा पे ले गए, जिसकी वजह से जो है ना, वो उसकी जो फीलिंग मर गई है। तो मैं ज्यादा तो नहीं कि इसमें अगर आप थोड़ा सा फलसफा कम कर लें और हिचकिचाहट और रिजेंटमेंट अगर उसमें थोड़ी सी बढ़ा दें, और उसके जो मंजर हैं, मंजर की डिटेल ही अफसाना होता है, जिसको उर्दू में जुजियात निगारी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा मिसिंग है। लफ्जों पे बहुत ज्यादा जोर है उस पे, लेकिन उसके जुजियात निगारी मिसिंग है। वही अफ, अफसाना होता ही डिटेल। जो अफसाना निगार की जो एक एक चीज के ऊपर जो नजर है और वो जो उसकी वो मंजर कशी पेश करता, वो इसमें थोड़ी सी कम है। अगर उसको मंजर को अगर थोड़ा सा आप एक्सपैंड कर देते तो बहुत ही खूबसूरत। तो इसमें जो मेरा मतलब है कि जो पेंटर है आजर, उसकी जो उसकी कमजोरियां भी तो डाले ना, उसकी भी तो कोई कमजोरी होगी। उसका उसका खौफ नहीं नजर आ रहा, उसका खौफ नहीं है, वो थका हुआ है, वो छोटी छोटी बातों पे टूट पड़ता है। ही इज ए सेंसिटिव आर्टिस्ट है वो। ये सारी चीजें जो है ना, मेरा मतलब है कि उसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है कि तुमने पानी का रट फना कर दिया, अदम को मिटा दिया, अगर अगर इसको अगर आप सादा करके यूं बयान कर देते तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता। तुमने तुमने ये क्यों किया? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो क्या था? अब यही फर्क है आपकी राइटिंग में और अफसाने की जबान में। और आखिर में मुझे लगता है मैंने बहुत ही वक्त ले लिया और थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता हूँ मैं। ये मेरा बहुत ही मसला है। अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि अफसाना जो है ना वीक है या कमजोर है, लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो गलत है। उस पे जोर देना, फॉर्म को। और अगर फॉर्म पे इसी ख्याल को, बहुत थॉट में बहुत गहराई है, अगर इसी को सिंपलीफाई कर दिया जाए तो थोड़ा सा सादा, थोड़ा सा खामोश, थोड़ा सा इंसानी, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, अगर उसको जो है ना उस पे अगर जोर दिया जाए, और जिससे कारी जो है ना अपना एक ह्यूमन बीइंग जाके रिलेट करे, एक इंसान उससे रिलेट करे, वो इंसान लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या, वो रिलेट करे, तो ये एक बहुत बड़ा अफसाना बन सकता है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ उसके थॉट्स आपके, और इस अफसाने का जो मरकजी ख्याल है वो बहुत ही खूबसूरत। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब। एंजेला, मैं सदर हूँ साहब मैं हूँ मैं हूँ आप हैं? हाँ जी, आ गई आ आप गई। आ रहे हैं
کیا وہ ان کا انٹرنیٹ کام کر رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز ہاں آپ کنٹینیو کریں۔ جی جی اچھا ممتاز صاحب کی کافی طویل گفتگو باقی دوستوں کے لیے بیچ میں ڈسکنیکٹ بھی ہو گئی تھی، باقی دوستوں کے لیے بات کرنے کے لیے کچھ رہا بھی ہے نہیں رہا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ میں ڈاکٹر مہر زہری سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ گفتگو کریں۔ جی مہر صاحبہ۔ جی یہ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا۔ اچھا صاحب صدر کی اجازت سے میں ظاہر ہے انہوں نے تو اتنی سب ڈیٹیل میں ساری بات ایشوز ڈسکس کر لی ہے تو گنجائش تو بہت ہی کم رہ گئی۔ تو باہر صورت دیکھیے یہ جو افسانہ ہے عکس عدم، اس میں اس کے عنوان سے ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ عکس عدم کتنا مشکل ٹاپک انہوں نے چوز کیا ہے، اور اس کو افسانے کی شکل میں ڈھالنا۔ تو جب میں نے پہلے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسے تاثر آیا کہ وہ پرانی جو مائتھولوجی ہے اس کی، جیسے ہمارے کافی لوگوں نے اس قسم کے افسانے لکھے کہ مائتھولوجی پہ بیس ہوں، اور پھر اس میں مشکل الفاظ اور مشکل سینیریوز، جس کا اردو ادب میں کوئی خاص، اور ایسٹرن ادب میں خاص طور پہ کہوں گی ہمارے سب کانٹیننٹ کے ادب میں کوئی خاص مثال نہیں ملتی، تمثیل نہیں ملتی۔ تو باہر صورت تو جو شروع میں انہوں نے بتایا سر پکڑے ساکت بیٹھا، تو اس سے تو خاص طور پہ مجھے ایسا لگا کہ وہ جو ایک امیج ہوتی ہے اسٹیچو کی جو سر پکڑے بیٹھا ہوا ہے، تو گریک اسٹیچو مائتھولوجی کا، اس پھر آگے انہوں نے شہر کی آخری حد بتا دی، اور پھر آزر تو بت تراش تھا، لیکن انہوں نے اپنا کیریکٹر جو ہے وہ مصور بنایا۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ عدم جو ہے وہ بھی ایک کیریکٹر ہے، اور آزر بھی ایک کیریکٹر ہے، یعنی دو کیریکٹر ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی بالکل ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جیسے کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ بہت لمبے لمبے الفاظ، جملے لمبے پیچیدہ جملے، گھومتے جھول کھاتے ویوی جملے، پھر جو انہوں نے بیک گراؤنڈ بتایا اس میں اتنی کنفیوز ہوئی کہ ایک جگہ حویلیاں تھیں ایسٹ کی، اور ایک جگہ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ ویسٹ کی کوئی چیزیں بتا رہے۔ اچھا پھر انہوں نے جو دوسری اس پہ پیرے میں لکھا ہے کہ اس کا برش رنگوں کو نہرنگی فطرت میں متشکل کرنے کے لیے نروٹا پن دکھا رہا تھا۔ وہ کائنات کے ہر رنگ اپنے کینوس پر قید کر چکا تھا۔ اس نے غروب آفتاب کی وہ تڑپ پینٹ کی تھی جو آسمان کو لہولہان کر دی تھی۔ اب یہ اتنا گرینڈیوس قسم کی امیجری کی گئی ہے کہ جو بڑا یعنی بہت آپ کو ایک وائڈر کینوس دیتی ہے، اور کہ زمین یونیورس سے کیسے ملتی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ اگر فلاسفیکل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں، اور اس کے فوراً ہی بعد انہوں نے ایک پیش کیا ہے کہ اسی پیراگراف میں ایک قحط زدہ بچے کی آنکھوں میں بستی ہولناک بھوک کو شکل دی تھی، لاشوں پر منڈلاتے گدوں کی آواز بھی کینوس پر منتقل کی تھی۔ اچھا اب یہ جو دو جملے ہیں، اب آپ اس سے دیکھیے کہ آپ کو ایک ہولناک حقیقت جو ہمارے سامنے ہے غزہ کی، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ اور بھی جو افریقن فیمنز آئے ہیں اس کی ایک ہولناک تصویر ہے۔ اور جیسا کہ مجھ سے پہلے انہوں نے حسین صاحب نے فرمایا کہ ایک انسانی ہیومینٹی کا ایک ٹاپک ہے، تو ایک تو اس یعنی اس کو وہی بذات خود ایک ٹاپک تھا جو اس میں آگے وہ بڑھاتی ہیں، تو اس میں اس قدر زیادہ ٹاپکس ہیں اتنے، یعنی
ایک آپ کہیں گے کہ ایک جڑوں کا ایک گچھا اس میں سے کو انہوں نے افسانے کی شکل دینے کی کوشش کی. تو جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں آپ کو سب کانٹیننٹ کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ملے گا. اس میں ایک دم سے آپ کو ایک عورت خوبصورت ڈانس کرتی ہوئی، اس کے پائل، اس کے پاؤں، اس کی پگڈنڈی کہ وہ سمبلز بھی ملیں گے. اور پھر آپ کو ایک یعنی نیم کالنگ جسے کہتے ہیں نا، گوگن ہائم اور الحمرا آرٹ گیلری، پھر وہاں کراچی آگے انڈس آرٹ گیلری. تو ان ساری کے اچھا ان ساروں کے نام لے کے یعنی یہ بتانا کہ وہ بہت فیمس پینٹر تھا. تو فیمس پینٹر ہونے کے اچھا کیریکٹر بلڈنگ جو ہے اس میں انہوں نے کیریکٹر کو بلڈ کرنے میں انہوں نے بہت سارے الفاظ، بہت سارے ریفرنسز استعمال تو کیے، لیکن کیریکٹر بیچارہ انکمپلیٹ باہر کھڑا ہوا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، یعنی اتنا اس میں آپ کے ساتھ موضوعات ہیں آپ کے، اور آپ ایک ہی موضوع کو، وہ جو بھوکے بچے تھے اور جو ظلم ہے اسی کو آپ افسانے میں ڈال دیتی تو وہ کافی تھا ایک موضوع. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا بھی بتا دیا، یہ اپنا چاک پہ جو کام کر رہا ہے. تو اب چاک پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے آرٹسٹ، وہ تو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین سے تو خیر جڑا ہوا ہے، لیکن اس کی اپنی ایک وہ ہے فلسفی. تو اس پہ باقاعدہ ایک الگ آپ افسانہ لکھ سکتے ہیں. تو یعنی بے انتہا سبجیکٹس کو گنجلک کر دیا گیا ہے، اور یہ بڑا ہیوی ہو جاتا ہے قاری کے اوپر. اور آخر میں جو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے رنگ بولتے رہیں گے ہمیشہ عبدالآباد تک، یعنی ایک انہوں نے فائٹ دکھائی ہے بٹوین پینٹنگ آرٹسٹ، اور فائٹ دکھائی ہے بٹوین کمہار، اینڈ فائٹ دکھائی ہے بٹوین ڈانسر. اور یعنی ہی از اے فیلنگ آرٹسٹ، اس کو اپنا سبجیکٹ بھی نہیں مل رہا. تو اس کی ایک طرح سے، اور پھر وہ لازوال ہونا چاہ رہا ہے، یعنی وہ عدم کو پکڑنا چاہ رہا ہے اپنے کہ وہ ایسا کریشن کرے. تو کریٹیوٹی کی ڈیتھ کو انہوں نے بتایا ہے کہ کریٹیوٹی کی ڈیتھ جو ہے وہ اچھا وہ یہ ان اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے. کریٹیوٹی کی جو ڈیتھ ہے اور جو آرٹسٹ سفر کرتا ہے، تو وہ ان اٹ سیلف ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے جس پہ وہ الگ ایک افسانہ رکھ سکتی تھی. تو افسانے کے ایلیمنٹس تو اس میں کم ہیں، اور میں کہوں گی کہ نہ یہ داستان ہے، نہ یہ افسانہ ہے، نہ یہ ناولٹ ہے. کیونکہ ناولٹ میں بھی آپ کو کیریکٹر بلڈنگ اور اس میں ایک آپ کو بیک گراؤنڈ دینا ہوتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہیں، ریجنل اور انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ مکس کر رہے ہیں. اور میرے تو خیال میں اس میں تھوڑا سا وہ اس کو سوچیں اور اس کو ری رائٹ کریں. اس میں مجھے تو بہت سارے، کیونکہ خیالات بے انتہا بہت ہی عمدہ خیالات ہیں، یعنی یہ خیالات کی کمی نہیں ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ مصنفہ نے مطلب ایک ہی افسانے میں سارے خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس سے کئی افسانے نکلیں گے. اور خیالات بہت خوبصورت ہیں، ان کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک ایک چیز کی ڈیپتھ زیادہ ہے. اگر وہ خالی غازہ کے بھوکے بچے کی ہی پکچر کو اس پہ افسانہ لکھیں تو میرے خیال میں وہی بہت بڑی چیز ہے. اسی کی پینٹنگ ہی پہ بہت بڑی اس کو مل جائے گی ایوارڈ اس کو، اور شاید اس کو عدم بھی مل جائے آرٹسٹ کو. تو بہت مجھے اچھا لگا آپ نے یہ پریزنٹ کیا. شروع میں تو میں ذرا ڈر رہی تھی اس کو پڑھتے ہوئے، لیکن ان کے منہ سے سن کے مجھے بڑا اچھا لگا، روبینہ یوسف صاحبہ کی. اور بہت شکریہ، اور معذرت ہے کوئی بات برا نہ مانیے گا، لیکن تنقیدی نشست تھی اس لیے میں نے جو ہے تنقید کی ہے. تو شکریہ بہت بہت.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہرزادی صاحبہ، بہت شکریہ. افسانے پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کی زبان پہ گفتگو ہو رہی ہے. اس میں اہم بات جو اب تک آئی ہے وہ یہ کہ ایک وقت میں کیسا لکھا جاتا تھا اور اب کیا تقاضا ہے، اس دور کا کیا تقاضا ہے لکھنے کا. اس پہ ممتاز صاحب نے بھی گفتگو بات کی، کافی بات کی، اور مہر زیدی نے بھی بات کی. اور موضوع تو یہی افسانے کا موضوع تو یہی ہے کہ ایک تخلیق کار جو کہ مصور ہے وہ کیا اس کے پاس رہتا ہے، اس کی اضطراب دکھایا ہے کہ وہ اس کے پاس کیا سبجیکٹس ختم ہو چکے ہیں، وہ سبجیکٹس کی تلاش میں ہے، اور یا اس کو جو کردار ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. کمہار ٹھکرا دیتا ہے، رقاصہ تھپڑ مار دیتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے، تو کیا اب اس کے پاس کوئی سبجیکٹ نہیں بچا. تو یہ ایک موضوع ہے جس کو انہوں نے روبینہ نے وہ کیا. لیکن اس میں جو پڑھتی ہے زبان اس کو اس میں وہ کیا ہے. ابھی میں اگر ایک بات کہوں کہ جب ہم شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں تو اس کی اب شیکسپیئر میں ایزی وہ آ گئی ہوئی ہے. تو وہ شیکسپیئر کی جو ایک خاص وہ تھی ویکیبلری تھی، وہ کیا یہ خود ایک موضوع بنے گا کہ وہ کیا اب اس وقت اس دور میں آتے آتے کیا وہ فہم میں تو چلیے نہیں آتی، لیکن کیا وہ قابل قبول بھی ہے. یہ بھی ایک بات ہے. ابھی جیسے ممتاز حسن صاحب نے حوالہ دیا آغا حشر کا، کہ آغا حشر کا دور اور اب جو لکھنے والے ہیں ان کا کیا وہ ہے. بہت زیادہ وقت بیچ بیچ میں آ گیا کہ وقفہ کہ اس میں اب کتنی تبدیلی آنی چاہیے زبان میں، انداز بیان میں. مریم عرفان صاحبہ، آپ گفتگو کریں گے. جی جناب صدر کی اجازت سے. اچھا، بولنے کی گنجائش تو چھوڑی ہی نہیں گئی. ممتاز صاحب نے اور مہر زیدی صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ نے وہ جتنے پوائنٹس دل میں تھے وہ سب کچھ بیان کر دیے. لیکن اب جو ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں میں صرف اس پہ شارٹلی بات کروں گی. اتنے پیارے خیال، اتنی رومانوی کہانی کو حقیقتاً میں کرش کر دیا گیا. میں نے 3 چیزوں کو آبزرو کیا. 3 کردار اہم کردار ہیں جو زندگی کے بھی قریب ہیں. آذر وہ جنون ہے فن کا، کمال کا. حالانکہ دیکھا جائے تو آذر کو ہم بت تراش کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، لفظی مطلب. لڑکی وہ فطری حسن ہے، نزاکت ہے، زندگی ہے، زندگی سے نچوڑ لینے والا وہ تاثر ہے جس کو مجسم کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک ہیروئن کے بغیر جیسے کہانی مکمل نہیں سمجھی جاتی، ویسے ہی لڑکی کا کردار ہے. پھر ہے کمہار. کمہار حقیقت اور تخلیق کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے. یعنی اس کے ہاتھوں سے مٹی کے برتن بنتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں. افسانہ نگار نے ایک خوبصورت خیال کو باندھ تو دیا، لیکن وہ یہ بتا ہی نہیں سکیں کہ وہ کس ٹائم سپین کی بات کر رہی ہیں. ابھی ممتاز صاحب نے کہا کہ ان کو آغا حشر یاد آئے، تو مجھے عزیز احمد یاد آ گئے. جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں، ان کا ناول گریز. یعنی جب وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، رومانویت کا تاثر جب ان کے پاس آتا ہے تو وہ واقعی لگتا ہے کہ وہ فکشن ہے. یہاں پر میں ممتاز صاحب کی بات کو آن کروں گی کہ یہ فکشن سے زیادہ یہ کوئی ڈاکومنٹری ہے، یا یہ کوئی یکبابی ڈرامہ کہہ لیں، یا اسٹیج کا پرفارمنس کہہ لیں، یا آج کل جیسے ولاگز بنتے ہیں آپ اس کو پینٹ کر سکتے ہیں. تو افسانہ نگار اتنے بڑے بڑے نام، میوزیمز کے نام، یہ بھی وہی ذکر ہوا، وہ لے کر آئیں. وہ کیوں لے کر آئیں؟ کیا وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ وہ فنکار اتنا بڑا فنکار ہے کہ ایک طرف فرانس ہے، ایک طرف ایک آرگنائزیشن کے تحت جو مجھے لگتا ہے مریم عرفان ڈسکنیکٹ ہو گئے. مریم کی آواز نہیں آ رہی.
मलिक साहब भी डिस्कनेक्ट हुए हैं, मेरी कोशिश आवाज करने आ रही कनेक्ट है? होने की। अभी आई है, अभी आई, बीच में चली गई थी आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, मैं तो बोले चले जा रही थी, मुझे आप लोगों की आवाज आई है अभी। आप बात कीजिए। अब नहीं आ रही। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, बात कीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आई है, अभी अभी आई है। पता नहीं, शायद कोई मसला है यहाँ पे। नाम मुकम्मल कर लें बात। जी फिर चली गई। शायद नेट का कोई मसला है, अभी भी आवाज नहीं आ रही। अभी आई है, मरियम आवाज आई है, बात कीजिए। अच्छा, मैं यही नहीं आ रही आवाज। मेरा ख्याल है कि अभी कोई और फिर बात कर लें तो मैं फिर उसको कंटिन्यू करूंगी, या मेरी आवाज अगर मैं दोबारा रिकनेक्ट अभी होती हूँ। आई है, अभी आई है, आप बात मुकम्मल कर लीजिए प्लीज। आप किसी और से बात करा लें, मरियम दोबारा रिकनेक्ट होके मेरे ख्याल में उनकी आवाज़ आ जाएगी फिर। ठीक है, फिर मैं क्या नजमा मंसूर से बात करवाऊं? जी नजमा साहबा। जी जी। जी अफसाने पे बहुत तवील तवील गुफ्तगू हो गई है, और मैं इस पे जो है बात करूंगी मुख्तसर। रुबीना साहबा का जो अफसाना है वो एक गहरा अलामती और फिक्री मतन है, जो फन, वजूद, अदम और तख्लीक के बाहमी रिश्ते को नहायत पेचीदा मगर खूबसूरत अंदाज में पेश करता है। इस अफसाने का मरकजी किरदार आज़र महज एक मुसव्वर नहीं, बल्कि एक ऐसा तख्लीकार है जो कायनात के तमाम महसूस रंगों को अपने फ़न में समो लेने के बाद इस मकाम पर पहुंच जाता है जहां तख्लीक की सरहदें ख़त्म और अदम की वादियां शुरू हो जाती हैं। यही मकाम दरअसल अफसाने का फिक्री मरकज़ है। अफसाने में आज़र का बहरान दरअसल तख्लीकी इंतहा का इस्तारा है। वो हर शय को पेट कर चुका है। दर्द, भूख, मौत, हवस यानी वजूद के तमाम मज़ाहिर इसके फ़न में जज्ब हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद वो एक खला महसूस करता है। ये खला दरअसल अदम है जिसे वो कैद करना चाहता है। खाली कैनवस का बार बार उभरना इस दाखिली खला और वजूदी बेमानवियत की अलामत है, जो इसे खौफजदा भी करती है और मुतवज्जो भी। लड़की का किरदार यहाँ जिंदगी, फितरत और गैर मसनूई हुस्न की नुमाइंदगी करता है। इसका रक्स एक अज़ली और फितरी तसलसल का इस्तारा है, जो किसी कैद या तश्कील का मोहताज नहीं। इसके अलावा यहाँ पर जो कुम्हार का किरदार है, इस अफसाने में एक सूफियाना और फ़लसफियाना बसीरत रखता है। इसका मुतालबा कि आज़र खुद बेरंग और गूंगा हो जाए, दरअसल
اس تصویر کی نمائندگی، اس تصویر یا تصور کی نمائندگی کرتا ہے کہ حقیقی تخلیق کے لیے فنکار کو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ یہی وہ تصور ہے جو صوفیانہ فکر میں فنا فی الفن یا فنا فی الذات کے طور پر سامنے آتا ہے۔ افسانے کا آخری حصہ جو ہے وہ نہایت علامتی اور اثر انگیز ہے، جہاں آذر بجلی کی دو کڑکوں کے درمیان وقفے کو پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دراصل عدم کو قید کرنے کی آخری کوشش ہے، ایک ایسا لمحہ جو موجود بھی ہے اور نہیں بھی، مگر یہی کوشش اس کی تباہی پر منتج ہوتی ہے۔ حویلی کا جل جانا اور اس کا خود راکھ ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ عدم کو کینوس پر نہیں بلکہ اپنی ذات میں جذب کر لیتا ہے۔ اس کی بے جان آنکھوں میں عدم کا عکس جاویداہ ہو جانا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ بعض سچائیاں صرف تجربہ کرنے سے نہیں ہوتی، انہیں فن میں مکمل طور پر منتقل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلوب کے اعتبار سے افسانہ جو ہے وہ نہایت اس میں شعریت بھی ہے، علامتی بھی ہے اور تجریدی بھی ہے، اور جو ہے اس میں جو اس کی جو فن کی اس میں حدود ہیں یا تخلیق کے جو المیے ہیں وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیے ہیں۔ میں انہیں یہ افسانہ تھوڑا پیچیدہ ہے لیکن اور اس میں کہیں کہیں تھوڑی سی کمی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اچھا افسانہ ہے اور میں انہیں اس پر مبارکباد دیتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے نریما صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں پہلے مریم عرفان سے بات وہ اپنی بات مکمل کر لیں، اس کے بعد ماریہ کی طرف آتی ہوں۔ جی مریم۔ کیا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، نہیں آ رہی آواز تو؟ نہیں آ رہی آواز۔ مریم کے مائک کے ساتھ کچھ پرابلم ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ماریہ سے بات کروا لیتے ہیں۔ ماریہ، کیا میں اپنے پوائنٹس لکھ کر بھیج سکتی ہوں کہ راشد صاحب پڑھ لیں؟ پوائنٹس لکھ کے بھیج دیجیے، پوائنٹس لکھ کے بھیج دیجیے، ہم پڑھ لیں گے پلیز۔ ٹھیک ہے، میں بھجواتی ہوں۔ اوکے، ماریہ بات کیجیے۔ جی بہت شکریہ انجلا صاحب، صدر کی اجازت سے مختصراً بات کریں گی کہ جزیات پہ تو بہت بات ہو گئی ہے۔ اچھا، افسانہ جو ہے بظاہر ایک آرٹسٹ کی الجھنوں کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک الجھن کا شکار ہے۔ افسانے کا جو عنوان ہے وہ وہیں سے جو ہے ایک سیلف کانٹرڈکشن وہاں نظر آ رہا ہے، عکس عدم۔ عدم کا عکس ممکن ہی نہیں ہے، مطلب عدم تو ہے ہی نتھنگ، مطلب ہونے کا، تو اس کا عکس کہاں سے آ سکتا ہے؟ اچھا خیر، وہ اگر موجود بھی ہے اس کیفیت میں، وہ عدم کی جو کیفیت کو وہ محسوس کرنا چاہ رہا ہے، اور یقیناً ایک آرٹسٹ جب اس کیفیت میں آتا ہے تو وہ جس الجھن کا شکار ہوتا ہے وہ دوسرے تک اس طریقے سے سلجھے ہوئے طریقے سے کنوے نہیں کر پاتا ہے۔ تو ایک الجھا ہوا آرٹسٹ اپنا کا جو اظہار ہوگا وہ الجھا ہوا ہی ہوگا۔ اس میں ہمیں اس کی تمنا کرنا یا اس بات کا وہ رکھنا امید کہ جی ہمیں کوئی سلجھاؤ ملے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور عدم کو اس نے لے کر، اور پھر جو دو جگہ اس نے بس دکھایا کہ وہ ایک لڑکی کے حوالے سے اور ایک کمہار کو لے کے، کہ وہ جو چیز کو قید کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ قید بھی کیا کرنا چاہ رہا تھا، وہ اگین وہی اس الجھن کو باہر نکالنا چاہ رہا تھا، تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی سے الجھ رہا تھا کہ اندرونی الجھاؤ کی کہانی ہے۔ اور باقی جزیات میں جو ہے وہ ہماری سینئرز نے کافی طویل گفتگو کر لی ہے، فی الحال میں اتنے
ٹھیک ہے ماریا، ٹھیک ہے. اس میں ایک بات جو ہے اس افسانے میں وہ یہ ہے، یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا تخلیق کار فورسفلی کہ میں پیسہ دے دوں گا، میں تمہارا مال کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فورسفلی مجبور کر سکتا ہے اپنے کردار کو مطلب کسی کو اپنا کردار بنانے میں؟ یہ ایک واقعی موضوع ہے، مطلب اپنی سطح پہ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے. جی مہجبی آصف. جی جی جناب صدر کی اجازت سے اس افسانے کے کچھ پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گی. اس افسانے میں انہوں نے مصور اور رنگوں اور فن کے اظہار اور مطلب جو تمام میڈیمز ہوتے ہیں اس میں وہ تراشی بھی ہے. تو ان کے ذریعے جو ہے وہ یعنی انسان کی یا کسی فنکار کی لامتناہی خواہشات کو بیان کیا ہے. اور اس میں انہوں نے الفاظ تو ظاہر استعمال کیے ہیں بہت زیادہ، اور تو اظہار بتایا انہوں نے، خواہ فن ہو یا پینٹنگ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا خاتمہ جو ہے وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا خاتمہ کہیں نہیں ہے، وہ اس میں جو ہے وہ کمپلیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی حد سے زیادہ جو بے حد جسے کہتے ہیں نا کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی اس فن کی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. اس میں جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، جبر کو یا طاقت کو اپنی یا پیسے کو، کسی بھی اس سے گریز نہیں کرتا. دنیاوی کوئی چیز جو ہے نا، دنیاوی جو حصول کے ذرائع ہیں ان سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان تمام چیزوں کو. اور وہ یعنی انسان کی لامتناہی خواہشات کا ذکر ہے اور اس میں وہ ہر حد سے گزر جاتا ہے، ایسا انسان بھی ہے. تو اس میں ایک طرح سے جو ہے وہ اس انسان کی جنون کی ایک وہ ہے دکھائی ہے، جنون دکھایا ہے. لیکن انہوں نے یہی اس میں بتانے کی کوشش کی کہ رب العالمین جو ہے وہ بہترین صنع ہے. تو یعنی وہ بجلی کی کڑک کو یا بجلی کی چمک کو تک قید کرنا چاہ رہا ہے، یعنی یہاں تک اس کی جو ہے خواہشات بڑھ گئی ہیں. لیکن جب وہ بجلی کی ایک معمولی، اگر اللہ کی نظر میں معمولی ہے، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ یعنی اس کائنات کے مالک کے یعنی اشارے کا بھی جو ہے ہلکی سی جو اس کی ایک سختی ہے اس کا بھی جو ہے وہ اس کو سہ نہیں پاتا، جبکہ دعوے اور جبکہ وہ کمال فن کے لحاظ سے بہت مکمل ہونا چاہتا ہے. تو فطرت کی یعنی کہ صنائیوں کو روج پہ لے جا کر پینٹ کرنے والا بھی جو ہے بجلی کی ایک کڑک کا مقابلہ نہیں کر سکا. تو انسان تمام تر قوتیں یا تمام تر کمال فن رکھنے کے باوجود بھی بے بس ہے. اس میں انہوں نے جو یہی بتایا ہے کہ فانی جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، اور اس کی آنکھوں سے انہوں نے عدم کو بتایا ہے کہ وہ جو اللہ کی جو اختیار تھا وہ اس کی آنکھوں میں یعنی وہ موت پر منتج ہوا. تو عدم جو ہے وہ کو ثبات ہے اور باقی سب جو ہے وہ فانی ہے. انسان کی خواہشات یا انسان کا کمال وہ کچھ بھی نہیں ہے. انسان اس کی اپنے خالق کی جو ہے وہ معمولی سی اس کا بھی جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. میرا خیال یہ ہے اس کا. جی شکریہ. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ مہجبی آصف. آپ کے خیال میں یہ جو انسان کا جو انسان کی جو تخلیقی حد ہے وہ رب کائنات کی، یا جو جس کا ایک نام المصور بھی ہے، اس کی تاب نہیں لا سکتا، اس کی پہنچ تک تو وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا. اور وہ قدرت کے نظاروں سے، قدرت کی ایک جھلک سے ہی وہ جھلس جاتا ہے. یہ افسانہ کا اختتام کچھ اسی طرح سے ہے. اچھا، اس میں اب یہی بات ہے کہ نیچر کو کس طرح سے کیپچر کیا جائے، یہ بھی اس میں ہے کہ نیچر کو کیپچر کرنا، نیچر کو پورٹریٹ کرنا، یہ تخلیق کار کے لیے کس حد تک ممکن ہے. نیچر کو تسخیر کرنا یہ کس حد تک ممکن ہے کسی انسانی سطح پہ تخلیق کار کو. جی میں گفتگو کی زحمت دے رہی ہوں اب راشد جاوید صاحب آپ کو. جی بہت شکریہ جناب صدر. مصور اور تصاویر بہت سے افسانہ نگاروں کا موضوع رہا ہے.
فنکار کی تخلیقی جو بانجھ پن ہے وہ موضوع بھی اردو ادب میں نیا نہیں. منٹو کے ہاں فنکار کا معاشرے سے ٹکراؤ ہے. انتظار حسین کے ہاں ماضی اور حال کی کشمکش ہے. قرۃ العین حیدر جو ہے اس کے ہاں وقت کا فلسفہ ہے. افسانہ نگار ہو، نظم گو ہو یا کوئی بھی فنکار اس صورتحال کا سامنا کرتا ہے جو افسانے کا مرکزی خیال ہے، اور اس پر بھی بہت سے افسانے ملتے ہیں. یہاں جو کمی نظر آئی ہے وہ ٹریٹمنٹ کی کمی ہے. افسانہ تیز رفتاری کا شکار ہے، قاری کو سانس لینے کی مہلت نہیں ملتی، اسی لیے وہ کہانی کی اندرونی بے چینی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پاتا. کمہار وغیرہ کا کردار تو چلو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی کا کردار وہ دھورا اور مبہم ہے. رقاصہ کے کردار میں وہ تمانچہ مارتی ہے اور چلی جاتی ہے. اس کا تمانچہ اخلاقی ضمیر کی آواز ہے یا کچھ اور، یہ افسانے میں واضح نہیں. کردار جو ہے اس کا وہ تخلیقی امکانات سے بھرپور ہے، لیکن افسانہ نگار نے اسے بیچارگیوں کو پینٹ کرنے تک محدود کر دیا ہے. پھر معروف امپریشنسٹ میوزیڈور سے، پھر گگن بہائم، ہرمیٹیج آرٹ ورکس، الحمرا، انڈس ویلی اسکول، ان ناموں کی فہرست افسانے کی روح کو روکتی ہے، اور یہ آزر کی عظمت ثابت کرنے کی بجائے بیانیے کو بوجھل بنا دیتی ہے. افسانہ عظمت کو جتاتا نہیں، محسوس کرواتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. غروب آفتاب، قہر زدہ بچے، لاشوں پر گدھ، یہ ساری تصاویر جو ہیں یہ کلیشے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آزر نے سب کچھ پینٹ کر لیا، اور یہ سب کچھ پینٹ کر لینا بھی بعیدز قیاس ہے. افسانے کا اختتام جو ہے وہ بھی جلد بازی کا تاثر دیتا ہے کہ بجلی کی کڑک کے درمیانی وقفے کو پینٹ کرنے، یعنی عدم کو عکس کرنے کا خیال دلچسپ ہے، لیکن حویلی کا جلنا اور آزر کی موت بہت جلدی میں طے ہو جاتی ہے. میرے خیال میں اس لمحے کو زیادہ وقت اور توجہ درکار تھی. قاری افسانے کے خیال تک پہنچنے سے قاصر نظر آتا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ راشد جاوید صاحب، بہت شکریہ. افسانے پہ آپ سب کی گفتگو اور ایک طرح سے افسانے کو کس طرح سے اس افسانے پر اس کی زبان پہ بات ہوئی. اس کا موضوع تو اپنی جگہ بہت اہم وہ ہے، بلکہ کافی حد تک اہم ہے موضوع ہے، لیکن اس افسانے پہ ہمارے جو شرکا ہیں انہوں نے اس کی جو زبان ہے اس پہ بات کی، اور اس کا اس طرح سے موازنہ کیا کہ پہلے کس طرح سے لکھا تھا، اب کیا تقاضا ہے لکھنے کا، اس سطح پہ بات ہوئی. اور جو مہر زیری صاحبہ نے بھی اور باقی دوستوں نے بھی اس بات کو کیا کہ موضوع تو اپنی جگہ واقعی بہت اہم ہے، اور اس کو بہت طرح سے اور بہت اور عمدہ طور پہ لکھا جا سکتا ہے. اچھا، اب ایسا ہے کہ ملک صاحب تو انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا، وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، تو ابھی کیا کیا جائے راشد صاحب؟ میرا خیال ہے گفتگو تو کافی ہو گئی ہے. ملک صاحب نہیں آ پائے تو پھر اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے پروگرام کو. ملک صاحب سے ٹھیک ہے، تو پھر گزارش یہی کر کریں گے کہ سکتے ہیں وہ اپنی کیونکہ رائے کا کافی اظہار گفتگو ہمیں ہو چکی بھیج ہے. اب چونکہ وہ میں نے میسج کیا تھا ملک صاحب کو، لیکن وہ آ نہیں پا رہے. ہاں جی تو وہ ہم ان کی رائے، اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کی رائے گروپ پہ دے دیں گے. اسی طرح مریم جی عرفان جی کی بھی جو باقی جو گفتگو ہے وہ بھی ہم جی وہ اپنے بھی شامل، گروپ پہ دے دیں گے. ہاں جی شامل کر ہاں، دیں. تو میں بس آخر میں کہوں گی کہ راشد جاوید صاحب سے کہ وہ نشست کے اختتام کا اعلان کریں. جی راشد صاحب. جی بہت شکریہ. آج کا جو ہے اجلاس وہ بہت بھرپور اجلاس رہا، اور تمام دوستوں نے بہت کھل کے اور اپنی اپنی جو ہے ان کی تخلیقی سمجھ اور تجربات ان کے حوالے سے بڑی گفتگو جو ہے وہ کی، جو یقیناً تحقیق کاروں کے لیے ہمیشہ ہی فائدہ مند رہتی ہے. تنقیدی اجلاس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے
اس میں نازیہ نگارش صاحبہ، ماریہ مہوش، اور ڈاکٹر مہر زیدی، محدبین آصف بھی کافی عرصے کے بعد آئیں، عاصم جی حسین نے بات کی، مریم عرفان، نجمہ منصور صاحبہ، ممتاز حسین صاحب، ان سب کا شکریہ، اور بہت شکریہ ماریہ مہوش اور ربینہ یوسف صاحبہ کا، جنہوں نے اپنی تخلیقات تنقید کے لیے پیش کی، اور جناب صدر ڈاکٹر عبدالعزیز ملک کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے وقت نکالا، وہ ڈسکنیکشن ہو گئی تھی۔ میں صرف اتنا ضرور دوستوں کے لیے عرض کروں گا کہ افسانے پر یا کسی بھی نظم پر، کسی بھی بات پر تخلیق کرتے ہوئے ہمیں ایک تو اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح کوئی اسے کہتا ہے۔ اگر نظم نگار کہتا ہے کہ یہ میری نظم ہے تو ہمیں اسے نظم ہی سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ افسانہ نگار اگر کہتا ہے کہ یہ میرا افسانہ ہے تو ہمیں اسے افسانہ ہی سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ افسانہ نہیں، یا کوئی انشائیہ یا کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، دوست اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارا یہ منصب نہیں کہ ہم افسانہ نگار کو یا تخلیق کار کو یہ سمجھائیں کہ تمہیں یہ کر دینا چاہیے یا اس میں یہ کر دینا چاہیے یا یہ ہوتا تو زیادہ یہ کر دو۔ یہ ہم اس قسم کی بات جو ہے وہ جو یہ مناسب نہیں لگتی۔ افسانہ نگار جو ہے یا تخلیق کار جو ہے وہ اس نے جو کچھ پیش کیا ہے ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔ تو میں ابھی مجھے ڈاکٹر مریم عرفان کی تنقید جو ہے وہ مل گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو، آپ اجازت دیں تو میں اس کو یہاں پڑھ کے سنا دوں جی تاکہ پڑھ ریکارڈ دیجیے کا پڑھ حصہ ہو دیجیے جائے۔ پڑھ دیجیے پڑھ دیجیے، جی وہ مکمل کر لکھتی دیجیے۔ ہیں، جی یہ ڈاکٹر مریم عرفان لکھتی ہیں کہ اس افسانے نے کہانی کی بنیاد کو خراب کر دیا ہے۔ خیال بہت بہترین ہے، رومانوی ہے، لیکن اس کی بنت عام زندگی کے مسائل کو بیان کرنے سے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر افسانہ نگار کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کس زمانے اور وقت کی بات ہو رہی ہے۔ کہانی یا تو اپنے موجود میں ہوتی ہے، آنے والے وقت کی بازگشت کہلاتی ہے، یا ماضی کا حصہ ہوتی ہے۔ پھر بھی اتنے نامی گرامی میوزیم کے نام لے کر اپنی علمیت بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنا بڑا آرٹسٹ ہے وہ یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک کمہار یا ایک ڈانسر اس کے فن کا متبادل ہو سکتے ہیں؟ اس کو یہ کس نے کہہ دیا کہ اس کا فن جو سب دیکھتے ہیں اس کے رنگ سب کی نظروں میں ہے، انہیں بدلا جا سکتا ہے؟ خیال کو مجرد کرنے کی کوشش میں افسانہ نگار نے مسائل حذف کر دیے ہیں۔ کہانی تو بن گئی لیکن کہانی میں کہانی کا تاثر ہی نہیں پیدا ہو سکا۔ یہ ایک بلاگ بن سکتا ہے، ایک 90 سیکنڈ کی کوئی ڈاکومنٹری تو بن سکتی ہے، لیکن افسانے کے لیے اس کی مخصوص زبان کا ہونا ضروری ہے۔ حاضر بذات خود فن ہے، رقاصہ زندگی ہے، اور کمہار وجود کی علامت ہے۔ اب یہ تینوں کردار متصادم کر کے کیا نتیجہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اور عدم کو پانا تو ایک بیوقوفی ہے۔ آپ عدم کو کیسے پا سکتے ہیں؟ افسانہ نگار یہاں پر کنفیوزڈ ہیں۔ صرف خیال کی خوبصورتی پر کہانی کو بیان کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تھی تنقید جناب ڈاکٹر مریم عرفان کی، اور اس کے ساتھ ہی میں تمام حاضرین اور سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اجلاس کو اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور شب بخیر۔ بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا، خاص کر کے ہمارے جو تخلیق کار ہیں ان کا شکریہ۔ یہ بڑی میں ذاتی طور پہ اس لیے بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ جب تنقیدی نشست ہوتی ہے ہمارے تو جب ویسے شام افسانہ یا گفتگو چتن پاروں میں تو بھی ہے، لیکن جب تنقیدی نشست ہوتی ہے تو یہ پوری طور پہ ذہن میں رکھ کے آتا ہے تخلیق کار کہ اس کی تخلیق پر کوئی بھی کسی بھی طرح کی رائے آ سکتی ہے اور اسے بہت قدر پیشانی سے اس کو سننا ہوگا۔ تو اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن اس میں یہ بھی یہی بات ہے کہ تنقیدی نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس گنجائش ہے، ویسے تو جیسے راشد صاحب نے کہا کہ ہم تخلیق کار کو مجبور نہیں کر سکتے، وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اسے کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس تجزیے کے بعد وہ اور اس میں رائٹ کر سکتا ہے یا اس کو بہتر کر سکتا ہے تو یہ اس کے اپنے اس میں، باقی تو تخلیق کار کو
اپنے اپنے اس میں آزاد ہے، وہ جو جس طرح سے اس کو بہتر سمجھتا ہے وہی تخلیق لکھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا، اگلے ہفتے کسی نئی نشست کے ساتھ، خدا حافظ، شب بخیر۔ خدا حافظ۔